اللہ اللہ اللہ۔ حضرت رومی نے مثال دی ہے، وہ کہتے ہیں ایک بادشاہ کے پاس نا دروازے پہ ایک عورت مانگنے آئی، فقیر نہیں، بادشاہ کو پسند آ گئی، اس نے نکاح کر لیا۔ ابھی سویرے فقیر تھی، شام کو ملکہ بن گئی، 1 منٹ لگا۔ صبح فقیر تھی، مانگ رہی تھی، ہاتھ پھیلا رہی تھی، شام کو ملکہ بن گئی۔ بڑا اعزاز دیا بادشاہ نے، بڑا نوازا، 20 کنیزیں، کام کرنے والی، مال دولت سارا کچھ۔ لیکن وہ بی بی روز روتی، کبھی مصلی پہ بیٹھ کے روتی، کبھی قرآن پڑھ کے روتی، صبح سے شام تک 20 دفعہ کنیزیں دیکھتی تو روتی۔ بادشاہ نے حکم دے رکھا تھا کہ اس کے ابرو کا اشارہ ہو جائے تو جو یہ مانگے اسے دے دیا جائے، لیکن وہ روتی رہتی، وہ روتی رہتی، وہ روتی رہتی۔ ایک دن جو کنیزوں میں سے ذرا سیانی تھی وہ آ گئی، کہنے لگی بی بی بات سن، ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ ہم غریب لوگ ہیں، مجبور ہیں، تنگ دست ہیں، بے اختیار ہیں، تو مالدار بھی ہے اور با اختیار بھی ہے اور موج میں ہے، تو روتی کیوں ہے؟ تو وہ کہنے لگی تمہیں پتہ نہیں میں کیوں روتی ہوں، میں جب پلٹ کے اپنا ماضی دیکھتی ہوں نا تو میں سوچتی ہوں کہ میں اس قابل نہیں تھی، اس نے نظر کرم کر دی ہے، تو اب سارا دن روتی رہتی ہوں کہ کہیں میرے سر کا سائیں ناراض نہ ہو جائے، میں اس قابل نہیں تھی، میں اس قابل نہیں تھی، پتہ تے سارا ہے نا سردار نو کیتی یہ دا پردہ چپایا ہی تیرا پلا اسی، یہ قابل نہیں تھی۔ اور پھر ان کنیزوں کو کہنے لگی سنگ سہیلیو آؤ بیٹھو، میرے لیے دعا کرو کہ وہ جو میرے پاس شفقت کرتا ہے وہ ہمیشہ مجھ سے راضی رہے، وہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، وہ کہیں کسی جگہ پریشان نہ، کہیں کوئی ایسا معاملہ نہ بن جائے۔ اس یارو وہ جو ظرف والے لوگ تھے ان کا تو یہ سٹیٹس تھا کہ وہ روتے تھے، اور یہاں 2 نیکیاں کر کے زمانے کو بتانا، 2 خدمتیں کر کے تعریف مانگنا، اجر کا سوال کرنا۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا صبح قیامت کچھ لوگ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، اے اللہ ہم حاجی تھے، نمازی تھے، سخی تھے، عبادت گزار تھے۔ تو اللہ فرمایا کہ کیا لینے آئے ہو؟ اللہ وہ مسجد بنائی، مدرسے میں تعاون کیا، فلاں شیخ کی نوکری کی، فلاں جگہ گئے، جلسہ کرایا، محفل کرائی، سرائے بنایا اور صاف پانی کا کنواں لگوایا، اور جناب ہم نے وہ فلانے کی۔ تو اللہ فرمائے گا میرے لیے تھوڑی کی تھی، جاؤ جن کو دکھانے کے لیے کی تھی ان سے جا کے اجر مانگو، تمہارا تو خیال تھا واہ واہ ہو جائے، بلے بلے ہو جائے، اور مٹی دیں، مٹی رہنا ہی ایمی قادی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندیا تے کل مٹی دے تھلے۔ عجیب بات کرتے ہیں صاحب لوگ۔ حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی، میری طرف دیکھیے گا، حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی ہیں، توجہ کرنا۔ کہتے ایک بی بی حضور کے پاس آئی، اپنا علاقہ چھوڑ آئی، آ کے کھڑی ہوئی تو اس نے کہا حضور میں خاندان بھی چھوڑ آئی ہوں، سسرال بھی، میکا بھی، ننیال بھی، ددیال بھی، میں ہر ایک کو چھوڑ آئی، میں جائیداد والی تھی وہ بھی چھوڑ آئی ہوں، مال دولت بھی چھوڑ، ایک میرا بیٹا تھا جوان وہ میں ساتھ لائی ہوں، سونے ہاں یہ آپ کی نوکری کرے گا اور میں حضرت فاطمہ کی ڈیوٹی کروں گی، میں حضرت عائشہ کے برتن دھویا کروں گی، میں بھی نوکری کروں گی، حاضر ہے۔ فرماتے ہیں رسول پاک نے بچہ اصحاب صفہ میں رکھ لیا، اصحاب صفہ میں، اور بی بی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ متعین کیا۔ حضرت انس کہتے ہیں وہ نوجوان بڑا پیارا، بڑا میٹھا، بڑا دھیما، بڑا وفاشار، وہ سبق اچھی طرح یاد کرتا، وہ نماز دلچسپی سے پڑھتا، وہ حضور کی باتوں کو غور سے سنتا، وہ رسیلا، وہ سنجیدہ، وہ کم گو، وہ میٹھا، وہ پیارا۔ کہتے ہیں بڑی دلکشا طبیعت، اس کی مقناطیسی سی شخصیت، طبیعت کھنچی چلی جائے اس کی طرف، بڑا حسین و جمیل وہ نوجوان۔ اس ماں بیٹے کے تذکرے ہونے لگے کہ بڑی جائیدادیں چھوڑ کے آئے، بڑے مال والے، انہوں نے بڑی قربانی دی ہے، ہر رشتہ ناتا توڑ کے رب رسول سے یارانہ لگایا ہے، اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ وہ بچہ بیمار ہو گیا، شدید علیل ہوا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ہم قریب جا کے بیٹھے تیمارداری کرنے تو اتنا علیل ہوا کہ اس کا وجود کانپنے لگا۔ کہتے ہیں کچھ ہی دیر گزری تو اس نے کلمہ پڑھا، روح پرواز کر گئی، روح پرواز کر گئی، سننا روح پرواز کر گئی۔ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، حضور آئے تو آنکھوں میں آنسو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پہ ہاتھ پھیرا
اور پہلے حضور نے جملے ارشاد فرمایا تم غسل دو، کفن دو، میں خود اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ پھر حضور نے فرمایا نہیں، اسے غسل نہیں دینا، ارادہ بدل گیا، پروگرام تبدیل ہو گیا، اسے غسل نہیں دینا، کفن نہیں دینا۔ حضور کیا کرے؟ فرمایا اس کی اماں کو جا کے بتاؤ۔ یہ نہیں فرمایا بلا کے لاؤ، اماں کو جا کے بتاؤ۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے کوئی نرالا سے رنگ دیکھا، کوئی منفرد سا انداز دیکھا، ہمیں بھیج دیا اماں کو بلاؤ، اور خود نبی پاک اس کمرے سے نکل گئے، اور حضور کے آنسو بھی یکدم خشک ہو گئے، مزاج بدل گیا، پریشانی بدل، اماں کو بلاؤ اس کی۔ نہیں، ارادہ محبوب کیا ہے، ارادہ خدا کیا ہے؟ تو اس کی اماں کو جا کے خبر دی۔ تو ماں کو تو بس کوئی اتنا بتا دے کہ بیٹا سائیکل سے گر گیا ہے، سائیکل سے گر گیا ہے۔ اماں ساری رات سوتی نہیں۔ ایک شاعر نے کہا تھا، ایک مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی، میں نے ایک رات کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے، ایک رات کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ یہ اپنے اپنے رنگ ہوتے، اپنا اپنا انداز ہوتا ہے۔ رمضان شریف کا مہینہ آتا تو میری اماں جی کہاں گری کا تیل منگاتی، چیزیں منگاتی، اور پھر زبردستی میں منع کرتا کہ اماں جی نہیں، آپ کیا کر رہی، میں تو تیل ویسے بھی ذرا کم استعمال کرتا ہوں، تو رگڑ رگڑ کے، اور نہیں کتابیں بڑی موٹی ہیں، فلاں چیز بڑی موٹی، اس کا رنگ تھوڑا نرالا ہے۔ اور یہ جو ماں کا رنگ ہے نا، اس جیسا رنگ دوسرا ملتا بھی کوئی نہیں دنیا میں۔ یہ اپنی مثال آپ ہی ہے۔ اماں کو کہا تیرا بیٹا، اماں ذرا دوڑی، گری، پھر اٹھی، پھر گری، پھر اٹھی، پھر گری، روتی ہوئی آئی۔ کہتے ہیں پیچھے وہ روئی، لیکن جب بیٹے کی میت کے قریب آئی تو اب نہیں روئی۔ کہتے ہیں ہمارے چہروں پہ نظر دے ڈالی اور کہنے لگی تمہارا کلاس فیلو فوت ہو گیا، واقعی چلا گیا ہے؟ کہاں پردہ کر گیا، واقعی کہاں؟ کہتے اماں نا زمین پہ بیٹھی، اور پہلے اس نے بیٹے کے پیر اٹھا کے چومے، پھر سینے پہ رکھے، پھر وہاں سے اٹھی اور ادھر آئی، سر سجدے میں رکھا اور دونوں ہاتھ اٹھا کے کہنے لگی اے اللہ، میں دولت کے لیے ایمان نہیں لائی تھی، اے اللہ میں جائیدادوں کے لیے کلمہ نہیں پڑھا تھا، مولا میں تیری بارگاہ میں آئی تھی تو میں تیرے اور تیرے رسول کو مان کر آئی تھی، خدا بندہ میں نے میکے چھوڑ دیے، سسرال چھوڑ دیا، ننیال چھوڑ دیے، ددیال، وہ دشمن تھے سارے دین کے، چھوڑ کے آئی، میں نے آرزوؤں کا بڑا مکان بھی چھوڑا، خدا بندہ بیٹے نے جانا تھا، مجھے شکوہ کوئی نہیں، لیکن خدا بندہ اب میرے سارے کہیں گے تو نے کلمہ پڑھا تھا تو تیرا بیٹا ہی چلا گیا، اے اللہ کی اگر نے دل مسلم کی دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں، اے اللہ میرا یقین کہتا ہے کہ اگر تو مارنے پہ قادر ہے تو زندگی دینے پہ بھی قادر ہے، خدا بندہ کافروں کو راضی نہ کر، وہ خوش ہو جائیں گے، وہ مجھ پہ تانے کسیں گے، پھپتیاں کسیں گے، اے عرش کے مالک رحمت کا دروازہ کھول، میں تیرے نبی کی بارگاہ ناز میں رہتی ہوں، نظر فرما۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ایمان، یقین اور استقامت کے ساتھ اس نے جب دعا مانگی تو ہم نے مسجد نبوی کے صحن میں عجیب نظارہ دیکھا، ایک ماں نے دعا مانگی تو بیٹا اٹھ کے بیٹھ گیا، کہتے بیٹا اٹھ کے بیٹھ گیا، کلموں پر تو وہ اٹھ کے بیٹھا، ماں نے سینے سے لگایا اور ماں اور بیٹا نعرے لگانے لگے، لوگوں سنو، قرآن بھی سچا، اسلام بھی سچا، اللہ بھی سچا، یہ مسجد نبوی سچوں کا گھر، اور سب سے بڑھ کے اللہ کا رسول سچا، اللہ کے رسول سچے، محبوب سچے، مسجد میں رہنے والوں میں سب سے بڑھ کر سچے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا۔ فرماتے رسول پاک کو خبر دی تو محبوب نے مسکرا کے فرمایا میرے رب کی طاقتیں بڑی زیادہ ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کی طاقت بڑی ہے، ایمان تھا، یقین، استقامت، بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ حضرت انس کہتے ہیں وہ حضور کے زمانے میں بھی حیات رہا، وصال ظاہری کے بعد حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی موجود رہا، عمر کے زمانے میں بھی موجود، حضرت عثمان کے زمانے میں اس کی ماں کا انتقال ہوا، اس نے اماں کو دفن کیا، اور ماں کے بڑے عرصے کے بعد اس نے پردہ کیا۔ جب ہم اس کی طرف دیکھتے تھے نا، دیکھتے اس کی طرف تھے پر ہمیں اس کی اماں کا ایمان یاد آ جاتا تھا، ہمیں یقین۔ او بھائی، ایک نوجوان تھا 12-14 سال کا، یہودیوں کا بچہ تھا، بخاری موجود ہے، اکثر حضور کے پاس آیا کرتا، چھوٹے موٹے کام نبی پاک کے کر دیتا، اور کچھ بھی نہ ہوتا تو آ کے بیٹھا رہتا، حضور کا چہرہ ہی دیکھتا رہتا، نبی کریم کا چہرہ ہی دیکھتا رہتا، خوش رہتا، حضور کی زیارت ہی کرتا رہتا۔ 2-3 دن وہ آیا نہیں، بخاری میں موجود ہے، حضور نے فرمایا معلومات کرو کیوں نہیں آیا؟ صحابہ نے عرض کی حضور بیمار ہو گیا، بیمار ہو گیا۔
امام زرقانی نے لکھا ہے، فرماتے وہ بھی اپنے گھر میں نا روز دروازہ دیکھتا رہتا، روز دروازہ دیکھتا رہتا۔ اس کی ماں کہنے لگی بیٹا جن کا تو انتظار کر رہا ہے وہ مشکل سے آئے، ہمارا نہ مذہب کا رشتہ ہے نہ کسی اور کا، کیسے آئے؟ لیکن حضور نے فرمایا چلو چلتے ہیں۔ جب میرے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے دروازے پہ دستک دی تو امام زرقانی کہنے لگا اماں سے کھولو دروازہ، مصطفیٰ کریم آ گئے۔ حضور آ گئے، والد نے دروازہ کھولا، نبی کریم اندر تشریف لائے۔ نبی پاک کا جو دست مبارک تھا نا وہ کستوری سے زیادہ مہکا کرتا تھا، کستوری سے زیادہ مہکتا، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوتا۔ کہتے نبی پاک اس کے پاس گئے تو اندر داخل ہوئے تو رونے لگا۔ حضور نہ سرانے والی سائڈ پہ بیٹھ گئے، اس کا سر اٹھا کے گود میں رکھا، اور جب اس کے بالوں میں حضور نے دست مبارک پھیرا تو اس کی ماں اور باپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ یہ انداز کرم غریبوں کے ساتھ، ہم غریبوں کے ساتھ۔ وہ ایک ہندو شاعر تھا تو وہ حضور کی نعتیں لکھتا تھا، تو کچھ مسلمان بھی بڑے ڈاڈے ہوتے ہیں نا، اس کو جا کہنے لگے نعتیں تو بڑی لکھتا ہے، کلمہ کیوں نہیں پڑھتا، کلمہ بھی پڑھنا۔ تو اس نے کہا چل اس پہ بھی شعر سن لے، اس پہ بھی تو شعر ہی سن لے، کو میں تیرا پابند تو نہیں۔ کہنے لگا ہو جائے عشق کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ اتنا ڈانٹا نہ ہو یار، میرے ساتھ یہ رویہ نہ کر، ہو گیا پیار، یہ ہو جایا کرتا ہے، اب تو اس طرح تو نہ کر میرے ساتھ۔ حضور نے جب پھیرا نا بالوں میں ہاتھ تو ماں باپ رونے لگے، اس نے بھی آنکھیں کھولی۔ میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نا اس بچے کا چہرہ دیکھا، حضور سمجھ گئے وقت تھوڑا رہ گیا ہے۔ تب حضور نے اس کے ساتھ وہی کیا جس سے اس کی آخرت سنور جائے، وہ کیا جو درد تھا میرے نبی پاک، جو شوق رکھتے تھے حضور سب کے لیے، جو سب کے لیے شوق رکھتے تھے۔ میرے محبوب فرمانے لگے بیٹے کلمہ پڑھ لے، کلمہ۔ حضور کا شوق یہی ہے، یہی شوق ہے لوگ دیندار بن جائیں، کاروبار چمک جائیں، جی مرشد کے پاس گیا تو ریل پیل ہو گئی، یہ شوق ہی نہیں نبی پاک کا۔ حضور کا تو شوق ہے کہ سجدے کا ذوق ہو جائے، عبادت کا شوق بن جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بیٹے کلمہ پڑھو۔ اس بچے نے اپنے ماں باپ کی طرف دیکھا، باپ رو پڑا، کہنے لگا بیٹا آج ثابت ہوا ہے کہ میں نہیں تجھ سے اتنا پیار کرتا جتنا مصطفیٰ کرتے ہیں، تو میری طرف نہ دیکھ، تو پڑھ لے کلمہ، کلمہ پڑھ۔ اس بچے نے کلمہ ابھی پورا پڑھا ہی تھا کہ اس کی روح پرواز کر گئی، مسلمان ہوتے ہی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نکلے، آنکھوں میں آنسو تھے، لبوں سے مسکرا رہے تھے، اور حضور فرمانے لگے اللہ کا شکر ہے اس نے میری وجہ سے اسے جہنم سے آزاد کر دیا، کہ دوزخ سے بچ گیا، یہ شکر ہے۔ شکر اس بات کا کرو کہ کوئی ہماری وجہ سے دوزخ سے بچ جائے، دوزخ سے بچ۔ باقی تو سارے کام چلتے ہیں، دنیا داری تو ہوتی ہے، کوئی بندہ جہنم والی سڑک پہ نا۔ ایک بات اور سنیں اور اس کو نا اپنے دل میں جگہ دیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی جو خواہش تھی نا ہمیشہ سے، وہ یہ تھی کہ لوگ سنوریں، لوگ دین پر عمل کریں۔ ایک گروہ تھا صحابہ کو، ان کو فرمایا کہ فلاں جگہ جہاد کے لیے جانا ہے تو جمعہ وہاں جا کے پڑھنا۔ یہ لوگ جو مفت کے لاڈلے نہیں بن جاتے، فری کے، نہیں جی نہیں میرا عشق نہیں اجازت دے رہا۔ بھائی تو تیرا کس طرح کا عشق ہے، تو ہاتھ مانگ، یہ نہ ماننا عشق ہے جی میں لاڈلا ہوتا ہوں۔ یہ کس طرح کا لاڈلا؟ لاڈلا تو وہ ہوتا ہے جو تابع دار ہوتا ہے، جو ابرو کا اشارہ سمجھتا۔ نبی کریم نے فرمایا صحابہ سے، فرمایا جمعہ وہاں جا کے پڑھنا۔ بہت سارے لوگ چلے گئے تو چند لوگ رہ گئے۔ جمعے کی نماز کے بعد حضور نے پوچھا گئے نہیں؟ عرض کی حضور دل میں خواہش آئی تھی کہ اتنا بڑا جمعہ کیسے ملے گا برکت والا، تو یہاں جمعہ پڑھ کے ہی چلتے ہیں تاکہ ہمیں اتنے ہمارے نصیب کھل جائے کہ حضور کے پیچھے جمعے کی توفیق ہو جائے۔ حضور پیار بڑا تھا، آپ کی اقتداء میں جمعہ پڑھنا تھا۔ پتہ ہے لفظ کیا ہے حدیث کے؟ حضور فرمانے لگے اگر تم میری بات مان کے وہاں جا کے جمعہ پڑھتے تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ خواہش رہی، حضور کا یہ ذوق رہا۔ اس ذوق کے لیے نبی پاک علیہ السلام عکاس کی منڈیوں میں بھی گئے، اس ذوق کے لیے نبی پاک علیہ السلام میلوں میں بھی گئے، لوگوں کو کھڑا کر کر کے روک روک کے کہا دین قبول کر لو۔ آپ غور کریں، حضور مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ اب پیار کرنے والا ہر آدمی ہی قابل اکرام ہوتا ہے، محبتوں کا خراج ہمیشہ انسان کو قرضدار رکھتا ہے۔ میرے جیسے چھوٹے آدمی سے جب لوگ پیار کرتے ہیں تو اپنی گردن جھکی ہوئی نظر آتی ہے کہ بوجھ زیادہ ہے، اس قابل نہیں ہے جتنی محبتوں کا سامنا ہے۔ تو اب سب محبت کرنے والوں کی دل جوئی کرنا، ان کے معیار پر پورا اترنا، ان کے معاملات کو دیکھنا، یہ آسان کام
نہیں ہوتا. کسی درویش نے کہا تھا میں دوست تھوڑے بناتا ہوں، اس لیے کہ دوست زیادہ ہو تو حقوق بھی زیادہ ہوتے ہیں. تمہیں اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ میں سب کے حق ادا کر سکوں. نبی پاک علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لائے تو ہر آدمی کی خواہش ہے حضور میرے گھر آئے، حضور میرے گھر آئے. اور جو بھی وہاں عرض گزار ہے اور پیغام دے رہا ہے، سب کے سینے بھی کھلے ہوئے ہیں، دل بھی کھلے ہوئے ہیں، آنکھیں پلکیں فرش راہ کیے ہوئے ہر آدمی منتظر ہے کہ محبوب میرے گھر میں ہے. بڑا امتحان ہے. کس طرح کر کے سب کی چاہتوں کا جواب دیا جائے تو یہ ذرا دیکھیے اس امی لقبی محبوب کی حکمت اور دانائی. محبوب فرمانے لگے بھی میری جو اونٹنی ہے نا یہ معمور من اللہ ہے، میں گویا خود نہیں فیصلہ کرتا میں نے کہاں جانا ہے، جہاں اونٹنی بیٹھ جائے گی میں مہمان بن جاؤں گا. انداز دیکھیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا اونٹنی کی لگامیں اس کی گردن پر ڈال دی. اب وہ اونٹنی چلتی جا رہی ہے، تھوڑی آگے جا کے ایک جگہ پہ وہ بیٹھ گئی، لیکن اس کے بیٹھتے ہی حضور اترے نہیں، محبوب بیٹھے رہے. ابھی سرکار کی اونٹنی پوری طرح بیٹھی نہیں تھی، پھر اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور تھوڑا سا آگے چلنے کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے کے سامنے بیٹھ گئی. اور وہ اس طرح بیٹھی کہ اس طرح جم کے بیٹھی کہ اس نے اپنی گردن بھی بچھا دی. جب اطمینان سے اونٹنی بیٹھ گئی، نبی کریم اترے، جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جلوہ فراز ہوئے. یہ وہ دانائی تھی میرے کریم محبوب کی، وہ حکمت تھی کہ کسی محبت کرنے والے کو اعتراض کیا ہونا تھا، سب کا قربان ہونے کو دل کر رہا. ہمارے ہاں تو 4 بچے ہوتے ہیں اور ہم کسی ایسی دانائی کا مظاہرہ ہی نہیں کرتے کہ ان کے اندر برابری کر سکے. ہم اس سمجھ بوجھ کا لحاظ ہی نہیں کرتے. ہمارے ایک استاد تھے تو وہ اکثر کہا کرتے تھے، جن کو پڑھانے کی ڈیوٹی لگاتے ان سے کہا کرتے تھے کسی طالب علم سے چڑھنا جانا، اسکول کے، کالج کے، مدرسے کے کسی بچے سے چڑھنا جانا. تم اگر کسی سے چڑھ گئے تو اس کا مستقبل خراب ہو جائے گا، اس لیے کہ تم ذاتی اناد پال لو گے. بچہ بڑا لائق ہے لیکن تمہارا فرما بردار نہیں، تم چڑھ گئے ہو، تم بات بات پہ ڈانٹتے ہو، بالآخر وہ ساری تباہی ہو گئی، بدگمان ہو گیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام امی ہے لیکن یہ میرے محبوب کی نبوت کی اعلیٰ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو حکمت، تدبر، دانائی، ہم دانا نہیں ہوتے، شعور نہیں رکھتے، فہم و فراست کا. وہ عارف رومی کہتے ہیں کہ ایک شخص بادشاہ تھا، اس نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھا کہ اس کے سارے دانت ٹوٹ گئے. اس نے ایک معبر کو بلایا، تعبیر کرانے والے کو، اس سے کہا اس کی تعبیر کیا ہے؟ اس نے کہا جناب اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے سارے رشتہ دار آپ کی زندگی میں فوت ہو جائیں گی. اب وہ بادشاہ اتنا ناراض ہوا، اس نے تعبیر کرنے والا بھی قتل کروا دیا. اس نے کہا وہ بھی کوئی زندگی ہے جس میں نہ بھائی ہو، نہ بہن ہو، نہ بچے ہو، نہ بیوی ہو، نہ ماں ہو، نہ باپ ہو، مروا دیا. ایک اور آدمی تعبیر کرنے والا تھا پر وہ دانا بھی تھا، اس کو بلایا اور بلا کر بادشاہ نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں میرے سارے دانت ٹوٹ گئے، تعبیر بتائے. تو کہنے لگا بادشاہ مبارک ہو، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خاندان میں سب سے لمبی عمر آپ کو عطا فرمائے گا. بادشاہ نے اسے انعام دیا، کہا تو جیتا رہ، کیا تو نے بات کی ہے، اب میری بات کو سمجھیے گا. تعبیر اس نے بھی وہی بتائی ہے جو پہلے والے نے بتائی، لیکن پہلے والے نے کہا تیرے سارے رشتہ دار تیری زندگی میں فوت ہو جائیں گے، اس نے اسے بھی مروا دیا. بات اس نے بھی وہی کی ہے لیکن بات گرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، پر بات کرنے کو سلیقہ چاہیے. آپ بے سلیقہ بات بھی کریں پر سلیقے سے تو کریں، کوئی لہجہ ہی نہیں، حکمت ہی نہیں، کوئی دانائی نہیں. دوسرے نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو سب سے لمبی عمر عطا کرے گا، تو بات پھر بھی وہی ہے کہ باقی سارے چلے جائیں گے اور آپ موجود ہوں گے، لیکن اس میں دانائی ہے نا، حکمت ہے نا. فتح مکہ کا موقع تھا، عجیب حالات درپیش ہوئے. اسلام کا جھنڈا حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، بڑے عظیم صحابی،
بدر کے موقع پر جس آدمی نے اپنے جذبات سے ماحول گرما دیا وہ حضرت سعد بن عبادہ، اگلی صفوں میں مجاہدوں کی رہنے والے، مال خرچ کرنے والے، نڈار آدمی، لیکن جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا۔ حالات کچھ اس طرح کے پیدا ہوئے کہ بعض لوگوں نے مطالبہ کیا ان سے جھنڈا لیا جائے، اور کوئی معقول وجہ نہیں تھی، لیکن بعض اوقات نا حالات ایسے بن جاتے۔ اب حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے مطالبہ ہو رہا ہے کہ آپ جناب سعد بن عبادہ سے جھنڈا لے لیں۔ یہ نوجوانوں سے بالخصوص عرض کروں گا کہ علم بھی تبھی بندے کو فائدہ دیتا ہے جب اس کے ساتھ کچھ بندے کو شعور بھی ہو، ہنر بھی تبھی فائدہ دیتا ہے جب اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ دانائی بھی ہو۔ شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے 1 من علم ہونا تو سنبھالنے کے لیے 10 من عقل کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ ضائع ہو جاتا ہے سارا۔ دانائی، تدبر، یہ دیکھیے امی لقبی محبوب سے ہم نے دانائی سیکھنی ہے، تدبر سیکھنا ہے، فہم و فراست سیکھنی ہے۔ زندگی میں شعور کس کو کہتے ہیں یہ حضور ہمیں سکھائیں کہ جناب حضرت سعد بن عبادہ کو اتارنا ہے۔ اب بڑے بڑے دانا صحابہ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، حالات اس طرح کے ہیں، کیسے یہ فیصلہ کرے؟ حضور نے فرمایا کوئی مشکل نہیں، اتار دیتے، بدل دیتے، ان سے منصب لے لیتے۔ یا رسول اللہ یہ آسان نہیں ہے، کیسے؟ فرمایا ابھی دیکھنا تم، یہ اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب کو حکمت کی خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سعد بن عبادہ جھنڈا دے دیں آپ واپس، اب آپ لشکر کے علم بردار نہیں رہے۔ انہوں نے بوجھل ہاتھوں سے جھنڈا تھما ہوا تھا، پریشان تھے کہ کوئی ایسی بات نہیں۔ جب حضور نے کہا دیں، وہ غلام تھے، سانو قید سجن دا گہنا ہے، وہ جینجے رکھے ایسا اونج رہنا ہے۔ انہوں نے اسی وقت جھنڈا تھما دیا، خوش ہو کے تھما دیا۔ لیکن یہ میرے محبوب کی حکمت ہے، محبوب نے جناب سعد بن عبادہ سے جھنڈا لیا اور قریب ان کے جوان بیٹے کھڑے تھے، محبوب نے جھنڈا انہیں دے دیا، فرمایا کمان تیرے ہاتھ میں ہے۔ باپ کا قد اس وقت 10 فٹ زمین سے اونچا ہو جاتا ہے جب اس کا بیٹا اس کی جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میری فکر گئی، میں اب بے فکر ہوں۔ جب انہی کے بیٹے کو وہ منصب ملا تب حضرت سعد بن عبادہ کے چہرے کی کیفیت یہ تھی کہ وہ گویا اپنی آنکھوں اور اپنے چہرے سے بتا رہے تھے میں تو خود جھنڈا پکڑ کے اتنا راضی نہیں تھا جتنا اپنے بیٹے کے ہاتھ میں دیکھ کے راضی۔ یہ آپ تدبر سیکھیں۔ میں اپنے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں جذباتی مزاج، بھاگتے دوڑتے، بے چین، پریشان، الجھے ہوئے۔ ابھی میں ملک سے باہر تھا، میرے ساتھ اکثر ایسے ہوتا ہے، بیرون ملک جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ زیادہ پریشان ہوتے ہیں پاکستان کے حالات کو لے کر، وہ زیادہ خبریں دیکھتے ہیں۔ تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے پاکستان کے حالات، میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اتار چڑھاؤ ہے، زندگی کے ساتھ چلتا ہے، بے چینی نہیں، بے قراری نہیں، الجھاؤ نہیں، ہر وقت کا اضطراب نہیں، دانائی، تدبر، حکمت، معاملہ فہمی، یہ ہمیں ہمارے رسول پاک نے عطا فرمائی۔ آپ اپنی زندگی کو سلیقے سے گزاریں، قیمتی بنائیں۔ آپ اپنے وجود سے بڑا کام لے سکتے ہیں، لیکن کیا ہے؟ دانائی نہیں ہے، جذباتی مزاج، اور جذباتی پن ہماری طبیعتوں کا حصہ ہے۔ جذباتی فیصلے، جذباتی باتیں۔ ہمارے دیہاتوں میں چودھری فیصلہ کس کے حق میں کرتے ہیں؟ جو پہلے آ جائے، وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، پہلے گیا ہے، بس اولے مینو پہلا آخیا تسی تے آئے ہی نہیں، اسی بات میں فیصلہ دے دیا۔ دانائی، تدبر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ امی لقبی ہے حضور۔ اور دوسری بات، انسان کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے نا وہ اس کا کردار ہوتا ہے۔ آپ نے زندگی میں نقوش کیا چھوڑے؟ آپ جہاں رکے، جہاں بیٹھے، یہ ایسا تو نہیں زندگی میں کہ یہ 10 دوست پرانے، یہ 10 دوست آج کل کے ہیں اور ان کے درمیان بھی غیبتیں جاری ہے، بس کام ختم ہونے کے قریب ہے، اور پھر اس کے بعد اور کوئی 4 دوست ہم تلاش کریں گے۔ اچھے نقوش نہیں چھوڑتے، کتنی خوشیوں سے رشتے طے پاتے ہیں، لیکن وہ تھوڑا وقت نہیں گزرتا تو ساری سوچے، سارے نظریات گدلے اور میلے کچیلے ہونے لگ جاتے، اس ساری محبتوں کو زنگ لگنے لگ جاتا ہے۔ عظمت کردار، بلندی، آپ کے افکار، آپ کا اچھا گمان، آپ کی سوچیں، آپ حیران ہوں گے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کا وجود ہی معجزہ بنایا ہے۔
لیکن جب حضور کے اپنوں نے دلیل مانگی نا، اپنوں کو مطمئن کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. قریبیوں نے دلیل مانگی قریش مکہ نے کہ آپ نبی ہیں تو دلیل دیں. نبی پاک علیہ السلام نے اپنے اپنوں کو معجزہ نہیں دکھایا، بلکہ قرآن مجید فرماتا ہے کہ محبوب نے کہا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. میں کوئی باہر سے نہیں آیا، میں نے اپنی اس سے پہلے کی ساری عمر تمہارے درمیان گزاری ہے. 40 سال یہاں گزارے، اپنے ماں کی گود میں بھی، نانا کے کندھوں میں بھی، جناب ختیجہ کا دولہا بن کے بھی، بیٹیوں کا باپ بن کے بھی. میں نے سارا وقت تمہارے بیچ گزارا. افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں؟ وہ محبوب ان سے فرما رہے ہیں کہ میری جیسا سچا ہے تو لا کے دکھاؤ. باہر سے نہیں آیا، تمہارے درمیان رہا. تو یار یہ مشکل کام ہوتا ہے، چاروں جانب ماحول خراب اور بندہ پھر ٹھیک رہے. اکثر لوگ تو اپنے بچے کی غلطی نہیں نکالتے، کہتے دوستوں نے خراب کر دیے. اماں کہتی ہے منڈا میرا ٹھیک ہی، دوستوں نے خراب کرتا ہے. میں نے کہا چلے اچھی طرح سے سوچ لے، ہو سکتا ہے دوست ٹھیک ہو، آپ کے بچے نے سارا ماحول گڑبڑ کر دیا ہو. یہ جان چھڑانا تو آسان ہے، لیکن سارے ماحول کے اندر کردار کی عظمت. جب نبی پاک علیہ السلام نے مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے نا اسلام قبول کر لو، تو کیسر روم کو بھی خط لکھا. کیسر سیانا آدمی تھا. سیانے لوگ جو ہوتے ہیں وہ زمینی حقائق دیکھتے ہیں، جذباتی فیصلے نہیں کرتے، وہ معاملہ فہم ہوتے ہیں. آج کل جس طرح میں اور آپ ہیں نا تصویروں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، لائکس، ویوز، کومنٹس، اسی پر زندہ ہے. لوگ ان پر وقت نہیں گزارتے تھے. اس سمجھدار لوگ. کیسر روم کے پاس میرے محبوب کا خط گیا، اس نے فوراً نہیں فیصلہ کیا، کہنے لگا کوئی، ورنہ بہت سارے ایسے بدبخت بھی تھے معاذ اللہ جنہوں نے حملے کی تیاری شروع کر دی. ہمیں خط لکھا ہے اسلام قبول کرو ہم حملہ کریں گے. لیکن یہ سیانا آدمی تھا. اس نے لوگوں سے کہا یہاں اگر کوئی سردار آیا ہوا ہو نا، مکے کا تجارت کی غرض سے سردار آیا کرتے، کوئی سردار آیا ہوا ہو تو میری ملاقات کراؤ. جناب ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور ہر جنگ میں قریش مکہ کی لیڈ وہ کرتے تھے. وہ ان دنوں وہاں گئے ہوئے تھے تجارت کی غرض سے. بلا لیا. اب کیسر نے سامنے کھڑا کیا. بخاری شریف سے لے کر کتب سیرت میں تمام جگہ کتب احادیث میں آپ کو الفاظ کے اختلاف کے ساتھ لیکن مفہوم ایک ہی یہ روایت ملے گی. کیسر نے سوال کرنے شروع کیے جناب ابو سفیان سے. پہلے پوچھا آپ کون ہے؟ کہا میں سردار ہوں. کوئی رشتہ؟ کہنے لگے جس محبوب نے آپ کو خط لکھا ہے میں رشتے میں چچا ہوتا ہوں. کہنے لگے بتائیے اس محبوب نے دعوی نبوت کیا ہے، ان کے خاندان میں ماضی قریب میں کسی اور نے بھی کیا ہے؟ کہا نہیں. کہاں کوئی بادشاہ گزرا ہو ان کے خاندان میں؟ قریب کا کوئی نہیں. کہا یہ بتائیے ان کے ماننے والے امیر ہے کہ غریب؟ تو ابو سفیان کہنے لگا ماڑے ماڑے بندے، ماڑے ماڑے بندے. میں آپ مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا، لیکن محفل میلاد میں بھی ماڑے ماڑے بندے آتے ہیں. سیاسی سماجی لوگ بھی آتے ہیں کسی سے ادھاری ٹوپی لے کے. ان کا خیال ہوتا ہے چلو میلاد کی محفل کی بھی قیادت جلدی سے ہم لے لیں، جلوس بھی جلدی سے قبضہ کر لیں، کل کو ان لوگوں کو پاس بھی جانا ہے الیکشن کے دنوں. لیکن غریب وہ. پر ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ جس کو 35 سال ہو گئے فجر کی اذان پڑھتے وہ بیچارہ میلاد کی محفل کی بھی صدارت نہیں کر سکتا. وہاں بھی جن کے ہاتھوں میں نوٹوں کی دتیاں اچھی ہوں ان کی سیٹیں اگلی ہوتی. یہ ذوق ٹھیک نہیں. یہ اس محفل کے وقار کے حق میں نہیں. یہ بات یہ بڑی بلند و بالا محفل ہے، اس کا معیار اور ہونا چاہیے. پوچھا سردار نے ابو سفیان بتائیے ماننے والے کون ہے؟ کہ غریب. فرمایا یہ بتاؤ تمہاری کبھی ان سے جنگ بھی ہوئی ہے؟ کہا ہوئی ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ کہا کبھی ہم فتح یاب ہوئے کبھی وہ. کہنے لگا تھا یہ بتائیں ان کے ماننے والے گھٹ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں؟ ابو سفیان کہنے لگا جی بڑھ تو روز بروز رہے ہیں، اور نتیجہ خیز ہو رہی ہے دعوت. اس نے کہا اچھا یہ بتائیں جنہوں نے دعوی نبوت کیا ہے کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟
ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں ایک منٹ کے لیے سوچ میں مخالف تھا نا، مخالف رائے دے رہا تھا، لیکن میرے دل کے اندر سے آواز آئی معاذ اللہ میں انہیں جادوگر کہوں، شاعر کہوں، ساحر کہوں تو شاید کوئی شخص میری بات پر توجہ دے، پر نبی پاک نے جھوٹ بولا، یہ تو مانے گا ہی کوئی نہیں۔ کہتے میں نے کہا بات بالکل سچی کرنی ہے۔ وہ میرے سامنے پیدا ہوئے، سامنے جوان ہوئے، سامنے ان کے بال سفید ہوئے، پر اس محبوب کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے۔ میں کیسے آپ کو یہ بات عرض کروں کہ بغیر وجہ کے لوگ جھوٹ بولتے، ان کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی دنیاوی نفع بھی نہیں، جان بوجھ کے ڈنگے مارتے بڑھ کے، کوئی لینا دینا ہی نہیں، بلا وجہ جھوٹ۔ یہ انسان کے کردار کو داغدار کر دیتا۔ دنیا کے کسی بڑے تاجر پر ہاتھ رکھیے، بڑے سے بڑے بزنس مین پر، اس سے پوچھئے کہ تمہاری بزنس میں کامیابی کی وجہ کیا بنی؟ انویسٹمنٹ زیادہ کی تھی، پڑھے لکھے زیادہ تھے؟ آپ کو ہر بزنس مین کہے گا صرف اللہ نے میرا مارکیٹ میں اعتبار بنا دیا تھا۔ جس کا اعتبار مارکیٹ میں اچھا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں بندہ ٹھیک ہے، سچ بولتا ہے، اس کا کاروبار چلتا ہے۔ کبھی جھوٹ اور بددیانتی اور فریب سے بھی قومیں آگے بڑھی۔ ابو سفیان کہتے ہیں مجھ سے پوچھا، ایک سوال یہ بھی تھا ان سوالوں میں کہ خاندان کیسا ہے، تو میں نے کہا خاندان تو قریشی اور ہاشمی ہے، اعلی خاندان محبوب کا۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا بادشاہ کو نتیجہ ہی دے، اتنے تو نے سوال کیے۔ تو کہنے لگا نتیجہ تو نکل آیا۔ تم نے کہا ماننے والے غریب لوگ ہیں، تو نبیوں پر ہمیشہ پہلے غریب لوگ ہی مان لاتے ہیں۔ تم نے کہا ماننے والے بڑھ رہے ہیں، تو یہ ان کی صداقت کی دلیل ہے کہ ہر روز دعوت اور پیغام اور ماننے والے بڑھ رہے ہیں۔ تم نے کہا وہ اعلیٰ نسب ہے، تو نبی اللہ ہمیشہ اونچے خاندانوں میں بھیجا کرتا ہے۔ تم نے کہا انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو سردار سچ بتانا، جو بندہ بندوں سے جھوٹ نہیں بولتا وہ یہ جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا؟ نتیجہ تو نکل آیا۔ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی وہ امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم پر ہے۔ کردار کی جو عظمت ہے نا، کردار کی، یار آپ کی اور میری زندگی کچھ اصول تو ہونے چاہیے، کچھ قاعدے، کچھ ضابطے، جدھر کی ہوا ہوئی ادھر کے ہو گئے۔ آج کل یہ نیا والا فیشن ہے، لہذا یہ اپنا لو۔ بھئی ہم کوئی ہوا کے دوش پہ ہیں، کوئی لاوارث ہیں، اپنی کوئی تہذیب نہیں، تمدن نہیں، مزاج نہیں، طبیعت نہیں، یعنی جس طرح کا ماحول ہے اس طرح کے بن جاؤ۔ کردار میں کچھ قاعدے زندگی میں بنانے چاہیے، کچھ اصول وضع کرنے چاہیے، کچھ چیزیں طے کرنی چاہیے کہ مجھے ان حدود سے آگے نہیں بڑھنا۔ مومن کی اپنی ایک ذاتی شخصیت ہوتی، اس کا ایک اپنا رکھ رکھاؤ ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک وزاداری ہوتی۔ آپ جائیے اپنے بزرگوں سے ملیے، دیہاتوں کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بس بھئی میں دوستوں کے ساتھ آتا جاتا تھا، گھومتا پھرتا تھا، اب یہ کام نہیں کرتا، اب میرے بیٹے کو میرا جوتا پورا آنے لگ گیا ہے، اب مجھے وزادار ہونا۔ میں کیسے اپنی ملت کے نوجوانوں کو سمجھاؤں کہ تو گھٹنوں تک اگر اپنا لباس آدھا کر لے تو پتہ نہیں تیری کتنی کو گرمی کم ہو جاتی ہے، اور کس قدر زیادہ آسودگی اور آسانی محسوس کرتے، اور آ کے گھر میں بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ماں ہے۔ دیکھیے ایک اپنی وزاداری بھی ہونی چاہیے، اس کے کچھ قاعدے، ضابطے، اٹھنا بیٹھنا، اصول بھی ہونے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کردار کا یہ عالم تھا کہ عرب شریف کے اندر کنواری عورتیں بڑی ہی شرم و حیا والی ہوتی۔ لوگ مثال دیتے کہ تو کنواری لڑکی کی طرح شرم و حیا والا۔ قربان جائے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام عرب کی کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیا والے تھے۔ حضور حیا والے، متانت، سنجیدگی، کبھی شور و غل نہ کرتے، کبھی بازار میں نظریں اٹھا کے نہ چلتے، کبھی محبوب کی زبان سے معاذ اللہ کسی نے کوئی کمزور جملہ نہیں سنا۔ یہ کیا بات ہوئی، مجھے کسی نے غصہ دلایا تھا، میں نے گالیاں دے دی،
تو آپ کے اصول کدھر گئے؟ قاعدے کدھر گئے؟ ضابطہ کدھر گیا؟ یہ کیسے ہو گیا کہ آپ بااصول آدمی تھے پھر بھی آپ کی زبان سے بازاری جملے نکل آئے؟ یہ ہو نہیں سکتا نا اگر آپ نے کوئی اصول زندگی میں بنا رکھے. تو عظمت کردار یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بنیادی عنصر ہے، بنیادی. اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک شان اور بڑی امتیازی عطا فرمائی، بڑی انوکھی. وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نہ محبوب کو فصاحت و بلاغت عطا فرمائی، یعنی بات کہنے کا جو سلیقہ، جو انداز حضور جانتے ہیں نا، یہ کسی اور کو نصیب. ہمارے ہاں نا بہت زیادہ باتیں کرنے کا رواج ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کے جملے بے وقت ہو جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار عادت ہے اس کی. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس آپ بیٹھے نا تو کبھی کبھی تیل کی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ تھوڑا تھوڑا یہاں لگا لے بندہ. یہ اتنی باتیں سناتے ہیں، اتنی باتیں. اور آج کل تو ایک اور رواج بھی ہو گیا، کہتے ہیں قطع کلامی معاف اور ساتھ ہی بات شروع. تو میں کئیوں سے کہتا ہوں پہلے پوچھ تو لیں ہم نے معاف کیا بھی ہے کہ نہیں. آپ تو گن پوائنٹ پہ معافی لے رہے ہیں، آپ نے حکم دائر کیا ہے قطع کلامی معاف اور آپ شروع ہو گئے. گفتگو میں، لہجے میں، دعوت دینے میں، پیغام دینے میں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا روز بچوں کو بھی نہیں ڈانٹنا چاہیے، روز نہیں نصیحت کرنی چاہیے ورنہ نصیحت بے وقت ہو جاتی. روز ہی انسان کو اس طرح کا ماحول نہیں بنانا چاہیے، وہ اس کی طبیعت ٹھہراؤ والی ہے. یعنی سکوت جو ہوتا ہے نا، چپ خاموش آدمی، وہ لگتا ہے کہ کوئی طوفان لیے بیٹھا ہے، لگتا ہے کہ یہ اس وقت کسی خاص گہرائی اور گہرائی میں اتر کر کوئی اچھی منصوبہ بندی کر رہا. نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے بڑی فصاحت و بلاغت عطا فرمائی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے علم کے خزانوں کی کنجیاں دی. سرکار جب بات کرتے نا تو صحابہ فرماتے ہر جملہ دوسرے جملے سے جدا ہوتا. اس طرح حضور بولتے کہ اگر کوئی لفظ گننا چاہتا تھا تو گن بھی سکتا تھا. یعنی بات وہ ہمارے ہاں اکثر نا محافل میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ بعض اوقات بڑی سادی سی بات بھی اتنے جوش کے ساتھ کی جاتی ہے کہ میری طرح کا طالب علم سوچنے لگ جاتا ہے کہ یہ بات تو آرام سے بھی کی جا سکتی تھی، اس میں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت ہے. یہ سادی سی بات تھی، آپ بڑے خوبصورت لہجے میں بھی کہہ سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے محبوب کو فصاحت دی، بلاغت دی، معاملہ فہمی دی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ٹھہرے ٹھہرے انداز میں بات کرتے، لیکن جب بات کرتے تو حضور نہ بات کا رخ بدل دیتے. یعنی بندہ سوچ رہا ہے اس رستے جانے کی، لیکن کریم کی حکیمانہ بات بندے کا رستہ چینج کر دیتی. وہ بالکل انسان ڈائریکشن بدل لیتا کہ نہیں یار یہ رستہ ٹھیک ہے. اب بات کو سمجھیے گا. ایک ہوتا ہے بندے کے پاس مال نہیں تو وہ فقیر ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ امیری میں فقیری کرتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں، پڑا اللہ نے دیا ہوتا ہے، لیکن ان کے مزاج سے دولت نہیں چھلکتی، عہدہ نہیں چھلکتا. وہ درویشوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، سادہ طرز زندگی. یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کا خاصہ ہے، حضور کی نبوت کی دلیل ہے کہ نبی پاک نے فقیرانہ زندگی کو اختیار کیا. آپ ذرا انداز دیکھیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ملنے کے لیے پہنچا تو موٹے بان کی چارپائی، حضور اس پر آرام فرمائے. فرماتے جب میں گیا تو سرکار اٹھ کے بیٹھے، اور جب حضور اٹھے نا تو آپ کی کمر مبارک سے نا ذرا کپڑا ہٹا. وہ جنہوں نے پرانی موٹے بان کی چارپائیاں دیکھی نا، منجدی منجی جنہوں کئی دس، تو وہ کبھی اٹھتے تھے نا سو کے تو کمر پر نشان چھوڑتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مزاج کے لحاظ سے دلیر آدمی تھے، لیکن جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبوب کو اس حال میں اٹھتے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ. اور حضرت عمر میں نے ایک فکر بیان کی، ایک ڈائریکشن بیان کی، اپنی سوچ عرض کی حضور کی بارگاہ میں. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم،
یہ کیسر و کسرا اللہ کے دین کے دشمن ہے اور اتنی آرام دہ زندگی گزار کر بہت سارے لوگ سوال نہیں کرتے وہ فلاں ملک دیکھو غیر مسلم ہے کہ آسودہ حال کتنا ہے. محنت ضرور کرے, جد و جہد ضرور کرے. یہ بات کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ محنت چھوڑ دی جائے, خوب مشقت کرے. جد و جہد تو انسان کو زندہ رکھتی, اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر روح موجود ہے. جو بالکل ہلتے جلتے نہیں, حرکت نہیں کرتے, وہ تو مردے ہو جاتے ہیں. تو زندگی زندہ دلی کا نام, مردہ دل کیا خاک جیا کرتے. لیکن یہ سوچ کا یہ زاویہ بھی دیکھیے. حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, وہ کیسر و کسرا اللہ کے دین کے دشمن اتنی آسودہ آسان زندگی گزارتے اور آپ محبوب ہو کے. اب یہ ایک زاویہ ہے سوچ کا, لیکن نبی پاک علیہ السلام نے اس زاویے کو نیا رستہ دیا. سوچ یہ ہے کہ آپ محبوب ہیں اور ظاہری طور پر یہ وقت مشکل ہے, دوسری جانب دشمن ہے, اور یہ گاؤں تک یہ لاؤ لشکر, یہ آسان زندگی. حضور نے سوچ ہی بدل دی. فرمایا عمر کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں تھوڑی سی آسانی لے اور آخرت میں رسوا ہو جائے؟ اور فرمایا کیا تم یہ پسند نہیں کرتے ہم دنیا میں تھوڑی سی مشقت اٹھائے اور آخرت کی ساری عزتیں اللہ ہمیں ہی عطا فرما دے؟ یہ ایک ایسی سوچ تھی کہ جناب عمر کہتے ہیں میرا زاویہ نگاہ بدل گیا کہ جنت میں جئیں گے من چاہی زندگی, وہاں اللہ کے انعامات سے بھرپور لطف اندوز ہوں گے. ایک بہت بڑا نام ہے امام ابو مالک کا. یہ اتنے بڑے شخص ہے کہ ہارون رشید نے انہیں قاضی القضاء بنایا تھا, چیف جسٹس بنایا. حضرت امام مالک کہتے ہیں میں غریب کا بیٹا تھا. اکثر دین پڑھنے والے غریبوں کے بیٹے ہوتے, امیروں کے بچے ایف ایس سی پڑھتے ہیں, بی ایس سی پڑھتے ہیں, ٹیکنالوجی پڑھتے ہیں, غریبوں کے بچے دین پڑھتے ہیں. میں ایک شادی میں تھا تو وہاں ایک دو لوگ کھانا کھا رہے تھے, تو بعض لوگ انہیں دیکھ دیکھ کے مذاق کر رہے تھے, ویڈیو بنا رہے تھے, کہتے دیکھو کھانا ہی نہیں آتا, کیا انداز ہے, سارا ان کا منہ جو ہے وہ کھانے سے بھر گیا, ہاتھ دیکھو کہاں تک ان کے لتھڑ گئے, کیا انداز ہے. تو میں نے کہا تم ان کے کپڑے بھی تو دیکھو نا, انداز, بیٹھنا اٹھنا, کپڑے پہننا, یہ غریبی کا پتہ دیتے. بھوک جب تیز لگی ہو پھر کھانے کے آداب لوگوں کو یاد نہیں رہتے. غربت نے میرے بچوں کو تہذیب سکھا دی, اب وہ سہمے ہوئے رہتے ہیں, شرارت نہیں کر. حضرت سیدنا امام ابو مالک فرماتے ہیں میں غریب کا بیٹا تھا اور میری 6-7 بہنیں, میں اکیلا بھائی تھا. آپ فرماتے ہیں میرے ابا جی فوت ہو گئے. میری امی پکڑ کے مجھے ایک دھوبی کی دکان پہ لے گئی, کہنے لگی اسے کپڑے دھونے کا طریقہ بتا دے, سلیقہ سمجھا دے, یہ بھی ایک چھوٹی سی لانڈری کی دکان کھول لے گا, میری بیٹیوں کا پیٹ پالے گا. دھوبی کہنے لگا ٹھیک ہے, میں 2-3 درہم بھی دوں گا مہینے کے, اور جب کام سیکھ جائے گا تو تنخواہ بڑھ جائے. امام ابو مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بہنوں کے لیے روزی کمانے نکلا, میں بیوہ ماں کے سر پہ بوجھ اتارنے کے لیے نکلا, میں غربت کے عالم میں نکلا. رستے میں امام اعظم کا مدرسہ تھا. فرماتے میں وہاں چمکتے چہرے دیکھتا, لیکن اپنی غربت کو دیکھ کے میں آگے بڑھ جاتا, پریشان ہوتا کہ میں کیسے علم حاصل کروں گا. آپ فرماتے امام صاحب مجھے اکثر دیکھتے. ایک دن امام اعظم باہر نکلے, مجھے کھڑے ہوئے دیکھا تو قریب بلایا, سینے سے لگایا, ماتھا چوما, کیا نام ہے؟ میں نے کہا ابو مالک میرا نام ہے. کہا تمہیں پڑھنے کا شوق ہے؟ کہا بڑا شوق ہے. کہنے لگے چل آ جا پڑھا کر, آ جا مدرسے میں پڑھا کر. کہتے میں سارا دن وہاں پڑھتا, گھر سے کام کرنے آتا, سارا دن امام اعظم کے پاس پڑھتا رہتا. مہینہ آیا تو میری اماں کہنے لگی تنخواہ لاؤ. میں نے کہا امی کی تنخواہ تو وہ دے گا جو ڈیوٹی پہ جاتا ہو, میں تو پڑھنے جاتا ہوں. کہتے اماں گھر سے نکلی اور بڑے غصے کے ساتھ نکلی, کہنے لگی مولوی نے میرا بچہ خراب کر دیا, میرا بچہ خراب کر دیا ہے, میں کام پہ بھیجتی تھی, اس میں کس چکر میں ڈال دیا, مسلوں سے بھی کبھی پیٹ بھرا ہے, کام بھی تو کرنے چاہیے نا. کہتے امام اعظم کے سامنے کھڑی ہوئی. امام صاحب بڑے امیر کبیر آدمی, اربوں خربوں پتی تھی, اور پھر اتنے بڑے عالم فقیہ, سارا بغداد, سارا کوفہ, سارا مصر سلوٹ کرتا ہے. بی بی آئی اور تیز جملے, عورتوں کا طریقہ ہوتا ہے. کہنے لگی مولوی تیری سفید داڑھی, تیرا اتنا نام, تجھے خیال ہی نہیں آیا میں بیوہ عورت ہوں, تو نے میرا بچہ خراب کر ڈالا, میری یتیم بچیاں روٹی کہاں سے کھائیں گی, مسلوں سے بھی کبھی پیٹ بھرا ہے. کہتی اتنے سخت جملے کہے,
پر قربان جاؤ امام اعظم سنتے رہے اور مسکراتے رہے. کہنے لگے میری غلطی ہے، میری غلطی ہے، میری غلطی ہے. بی بی بھول گیا تھا، غلطی ہو گئی. بی بی کہتے رہی، امام صاحب سنتے رہے. جب غصہ اتر گیا تو کہنے لگے اماں تیرا غصہ اتر گیا ہے؟ اتر گیا ہے. کہنے لگے تیرا بیٹا بڑا نیک ہے، تیرا بیٹا بڑا لائق ہے، تو اسے پڑھنے دے. کہنے لگے چپ کر بے مولوی، یہ پڑھے گا تو میں روٹی کہاں سے کھاؤں گی؟ امام صاحب کہنے لگے مجھے بتائے گی تیرے گھر کا خرچہ کتنا ہے؟ اس نے ایک لفظ تو 3 دینار کا، ایک روایت ایسی بھی لکھی ہے بزرگوں نے، کہنے لگی 40 درہم ہے. اور اماں کہتی میں نے جان بوجھ کے زیادہ بتائے، حالانکہ میں کناک کا خرچہ کرتی تھی، لیکن جب کھلا ڈلا کریں تو وہ والا خرچہ بتایا. میں نے کہا 40 درہم خرچہ ہے، تو دے گا؟ تو کہتے امام اعظم کہنے لگے اماں تجھے لینے نہیں آنا پڑے گا، پہلی سے پہلے تیرے گھر میں پہنچ جایا کریں گے، یکم سے پہلے آئیں گے. او بھائیو، کہاں استاد ملتے ہیں، کہاں استاد ملتے ہیں، کہاں وہ لوگ ملتے ہیں جو دعائیں مانگتے، التجائے کرتے، پیار کرتے. گزر گیا وہ دور. اب تو سوٹ لینے کا دور ہے، مٹھائیاں لینے کا دور ہے، ہاتھ ڈلوانے کا دور آیا ہے. اب کون پوچھتا ہے؟ اب تو پوچھتے ہیں تو میرے لیے کیا لایا ہے؟ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 4 دن نہیں، 5 مہینے نہیں، 20 سال تک، کہنا آسان، بولنا آسان، سننا آسان، 20 سال تک امام ابو مالک کے گھر میں خرچہ دیتے رہے، وہ پڑھتے رہے. اماں کہنے لگی تو میرے بیٹے کو لگا تو لیا ہے تو پڑھ کے بنے گا کیا؟ حضرت امام اعظم فرمانے لگے بادشاہوں کے تخت پر بیٹھ کر بادشاہوں کے ساتھ کھانے کھایا کرے گا، ان کے ساتھ بیٹھ کے حلوہ کھائے گا، وقت آئے گا تو دیکھے گی. کہتے ہیں میرے امام انتقال کر گئے، وقت بیت گیا. ہارون رشید نے مجھے بلایا بغداد میں اور کہا میں آپ کو چیف جسٹس بنانے لگا ہوں. کہتے ہیں میں خوشی سے سجدے کرنے لگا، میں چیف جسٹس بنا. میں نے اپنی اماں کو خط لکھا کہ اماں بغداد آ جا، تیرے بیٹے کو اللہ نے بڑی شان عطا کر دی ہے. فرماتے ہیں ہارون رشید کی بیوی بڑی اولیاء کی، علماء کی بڑی فرما بردار تھی، محبت کرنے والی تھی. اس نے حلوہ بنا کے بھیجا، کھانا بنا کے بھیجا. ہارون رشید تخت پہ بیٹھ کے کھانے لگا تو کہنے لگا امام صاحب آپ بھی یہیں آ جائیں میرے ساتھ. کہتے ایک کونے میں وہ بیٹھ گیا، ایک میں بیٹھ گیا، بیچ میں کھانا رکھ لیا. اتنی دیر میں میری اماں بھی پہنچ گئی. 2 لقمے کھائے تھے کہ اماں آ گئی. جب اماں نے مجھے تخت پہ بیٹھے دیکھا، ایک یتیم، ایک لاوارث، ایک بن باپ کا بچہ، وہ کل تک جو بہنوں کے لیے 4 دینار نہیں لا سکتا تھا، تخت پہ بیٹھ کے جب روٹی کھاتے دیکھا تو اماں تڑپ گئی، روئی، چیخیں ماری. میں نے کہا اماں کیا ہوا؟ کہنے لگی بیٹا مجھے تیرا استاد یاد آ گیا ہے، اس نے کئی سال پہلے کہا تھا اسے دین کا علم پڑھنے دے، اسے فقیہ بننے دے، یہ بہت آگے جائے گا. دیکھ آج اللہ نے تجھے کتنی شان عطا کی ہے. کہ بیٹا یہ کمال تیرا نہیں، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا کمال ہے، یہ ان کا کمال ہے جنہوں نے تمہیں یہاں تک پہنچایا. میرے بھائی اپنی پوری زندگی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے. آج تو اساتذہ کرام، اساتذہ مجھ سے ایک ٹیچر کہنے لگے حضرت جی دل نہیں لگتا، بے سکونی سی ہے، کچھ بتلائیں. تو میں نے کہا کلاس میں کوئی یتیم بچہ ڈھونڈ لے، کوئی لاوارث بچہ ڈھونڈے، اس کی وردی اپنے ذمے لے لے، کتابیں اپنے ذمے لے لے، اس کا خرچہ اپنے ذمے لے لے، روز جیب میں ٹافیاں ڈال کے جایا کرے کہ غریب کو دینی ہے. فرمایا 2 مہینے یہ والا وظیفہ بھی پڑھ کے دیکھیں، اللہ آپ کو سکون عطا کرے گا. یہ بھی کہنے لگے بڑی ٹھنڈک ہوئی ہے، بڑا سکون ملا ہے، بڑی تابعداری. میں نے کہا آپ لفظوں سے سکون چاہتے ہیں، وہ لوگ خدمت کر کے سکون لیتے. اقبال کہا کرتے تھے اگر کوئی شعیب آئے میسر تو شبانی سے کلیمی 2 قدم. کہتے تھے دعا کرو کہ حضرت موسیٰ کلیم کو کوئی حضرت شعیب علیہ السلام جیسا مل جائے، کوئی مل جائے نا ایسا تو وہ پھر تازگی پیدا کر دیتا ہے. تو کچھ پرجوش امام مالک رحمت اللہ علیہ کے ایک شاگرد کہتے ہیں کہ میرے استاد جو تھے وہ بڑے پرجوش تھے، علم پڑھانے میں شوق ہوتا ہے پڑھانے کا. یہ کچھ لوگ جمعہ پڑھاتے ہیں تو کچھ کہتے ہیں کہ ان جمعہ آ گیا تو کی کرنا ہے. ہمارے شاگردوں میں بھی ایسی ہیں، رات کو پوچھتے ہیں. ایک سے میں نے آج سویرے پوچھا، میں نے کہا بیٹے آج تو جمعہ پڑھانا ہے کی تقریر کرنے کے اندر استاد جی ڈیسائیڈ نہیں کیتا. تو میں کہ بھی تو بڑا مولوی تھا نے ڈیسائیڈ کیتا، میں تے 8 دن پہلے ڈیسائیڈ کر لینا کہ مجھے تو تیاری کرنی پڑتی ہے. بڑا علم ہوتا ہے نا لوگوں کے پاس، تو ڈیسائیڈ نہیں کرنا، بیٹھیں گے تو فر بات جاری ہو جائے گی. کہنے لگا نہیں وہ میں نے کہا خدا کے بندے کہتے ہو لوگ آخر میں آتے ہیں، تم بتاؤ تم تو تیاری آخر میں شروع کرتے ہو، کچھ خدا کا خوف کریں. بھائی ایک استاد ہوتا ہے، ایک
پرجوش امام مالک کے شاگرد فرمانے لگے کہ ہمارے استاد پڑھانے میں بڑے باذوق تھے، ان کا جذبہ رہتا تھا پڑھانے کا، اور کتاب سے وابستہ رہتے، پڑھنا پڑھانا مسائل دریافت کرنا، یہ شعبہ ہے نا جی ہمارا. جس طرح آپ جس شعبے سے وابستہ ہیں، تو اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے نا، فزکس کا استاد بھی کہتا ہے کہ اگر رات کو میں خود پڑھوں گا نہیں تو سویرے پڑھا نہیں سکوں گا. تو اگر آپ وابستہ نہ رہتے اپنے شعبے کے ساتھ، نئی نئی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، جدت آتی ہے، تو آپ کو جوش ہی نہیں ہے اس شعبے کا، تو پھر بات کیسے آگے بڑھے گی؟ تو کہتے ہیں امام مالک بڑے جب بیمار ہو گئے شدید، تو شاگرد کہتے ہیں میں تیمارداری کرنے گیا، تو میں نے جب دیکھا تو مجھے چہرہ دیکھ کے سمجھ آئی کہ امام مالک کا آخری وقت ہے، بڑے کمزور ہو گئے، اور معدے میں اور پیٹ میں اتنی تکلیف تھی کہ انہیں دودھ پلایا جا رہا تھا چمچ کے ساتھ، پیالے کے ساتھ، صرف دودھ پی سکتے تھے، کمزور ہو گئے. فرماتے میں جا کے بیٹھا، زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ میں جاؤں اور امام صاحب کسی دینی مسئلے پر مجھ پر گفتگو نہ کریں. لیکن آج میرے دل میں خیال تھا کہ اب تو اس وقت تو ہوش ہی نہیں رہتی کوئی آدمی، لیکن کہتے ہیں میں جا کے بیٹھا تھا کہ امام صاحب نے آنکھیں کھولی، فرمایا ماشاءاللہ آپ آئے ہیں، چلو یار میں ابھی کوئی بندہ ہی تلاش کر رہا تھا، ایک مسئلے پہ بات کرنی تھی. کہتے ہیں لفظ نہیں پورے ادا ہوتے، ان کے جملے ٹوٹتے ہیں، بیچارے کمزور ہو گئے، بڑھاپا ہے، ایک مسئلے پر بات کرنی تھی. تو فرماتے ہیں کہ میرا دل نہ اتنا نرم ہوا کہ میرے آنسو بہ گئے. میں نے کہا اس حال میں بھی استاد جی آپ کو دین کی فکر ہے؟ کہنے لگے یار ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا ہے تو اس کو حل کر کے دینا ہے، یہ رسول اللہ کا دین ہے، علماء کی ذمہ داری ہے آسان کر کے لوگوں تک پہنچائیں، ہر آدمی اس تک رہ تو میں نے وہ دینا ہے، یہ میری وفا ہے اپنے مذہب کے ساتھ، آخری دم تک دینا. میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں، میری محمد پکیندے گزر گئی. یہ کرنا ہے کام، لوگوں کو آسان کر کے دین پہنچانا. فرماتے ہیں کہ میں نے کہا استاد جی فرمائیں. کہنے لگا یار یہ حج کے موقع پر جو رمی جمار ہوتی ہے، جمرے کو شیطان کو کنکر مارے جاتے ہیں، پوچھنا یہ ہے کہ دونوں طرح سے سنت ہے، پیدل بھی مار سکتے ہیں سواری پہ بھی، تو یہ بتا کہ پیدل افضل ہے یا سواری پہ افضل ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا استاد جی میرا خیال ہے پیدل افضل ہے، لوگوں کو تکلیف کم ہوگی. تو کہنے لگے نہیں تو نے غلط کہا ہے، کھانا نہیں کھایا جا رہا، لیکن اب استاد ہیں تو جوش کتنا ہے. فرمانے لگے تو نے غلط کہا. کہتے ہیں میں نے کہا پھر استاد جی سواری پہ افضل ہے اگر پیدل افضل نہیں. کہنے لگے نہیں تو نے پھر بھی غلط ہی کہا ہے. کہتے ہیں میں نے کہا حضور دونوں طرح غلط ہے تو صحیح کیسے ہے؟ فرمانے لگے بیٹے اگر اس بڑھاپے میں بھی میں مسئلہ بتانے میں تیزی نہیں کرتا، تحقیق کرتا ہوں، تو نے جوانی میں تیزی کرنی شروع کر دی ہے، سوچے ہی نہیں بات کو، فٹافٹ بیان کر دی کہ اگر یہ نہیں تو یہ. حکمت والا ہے، کو سمجھنا پڑتا ہے، حکمت کے ساتھ پھیلتا ہے. کہتے میں نے کہا استاد جی حکم کریں پھر آپ بتائیں کیسے افضل ہے. فرمانے لگے مستحب ہے، اچھا عمل ہے کہ ایک شیطان کو کنکر مار کے تو دعا مانگی جائے، اور اتنی دیر مانگی جائے جتنی دیر میں انسان 20 آیات قرآن پاک کی پڑھ لیتا ہے. اور یہ مستحب عمل ہے، یعنی کرے تو ثواب ہے، نہ کرے تو گناہ نہیں. مستحب ہے کہ دوسرے کو کنکر مار کے پھر دعا مانگی جائے، تیسرے کو کنکر مار کے کھڑے نہیں ہونا، دعا مانگتے مانگتے چلے جائے. تو فرمانے لگے مسئلہ سن، جس نے چونکہ مستحب ہے مانگے چاہے نہ مانگے، تو جس نے تو کنکر مار کے دعا مانگنی ہے نا، اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ پیدل کنکر مارے، اور جس کا ارادہ دعا مانگنے کا نہیں نا، اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ سواری پہ بیٹھ کے کنکر مارے. تو دونوں جہتیں بدل جائیں گی. فرماتے ہیں اس بڑھاپے اور کمزوری میں نے امام مالک کی وہ فقاہت دیکھی، اور فرماتے ہیں جب فارغ ہو کے نا امام مالک سے میں باہر نکلا، سلام لے کے میں دروازے پہ پہنچا تھا، ابھی کمرے کے دروازے پہ امام صاحب نے بلند آواز سے کلمہ پڑھا اور ان کی روح پرواز کر گئی. بلند آواز سے کلمہ پڑھا، روح پرواز کر گئی. اتنا دین کا جذبہ، شوق، اتنا طبیعت کے اندر درد دین کے لیے کہ آخری وقت تک مسائل دین میں غوطہ زنی کس طرح کر کے امت کو آسان دین پہنچایا. اگر چاہتے ہو کہ زندگی میں اطمینان ملے تو خدا را حقیقت پسندوں والی زندگی گزارو. یہ فضاؤں میں زندہ رہنا، ہواؤں میں، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہ بڑا کریم ہے، معاف کر دے گا، تو بھئی یہ بات صحابہ کو بھی پتا تھی، یہ اہل بیت کو بھی خبر تھی، تو وہ تو ایک ایک بات کا لحاظ کرتے تھے. یہ غوث اعظم کو بھی پتا تھی، یہ ان کے والد کو بھی پتا تھی، جنہوں نے کسی کا ایک سیب کھا لیا تھا تو 12 سال اس کے گھر میں نوکری کرتے رہے. انہیں نہیں پتا تھا اللہ بڑا کریم ہے، معاف کر دے گا، ایک سیب ہی ہے نا. تو حقیقت پسندی آپ کو سکون دے گی. اور اگر آپ نے اپنے آپ کو غیر مطمئن کیا ہوا ہے، بات کچھ اور ہے، اور آپ نے اپنے آپ کو ڈال کسی اور طرف لیا ہے، تو پھر آپ کو سکون مل سکتا. سکون حقیقت پسندی میں، اصل میں سکون ہوتا ہے
اداکاری میں سکون نہیں ہوتا. تیسری بات سنیں, اگر آپ چاہتے ہیں زندگی میں مطمئن رہے تو دنیا داروں سے امیدیں توڑ دے, اللہ اور اس کے رسول سے امید وابستہ کریں, اولیاء اللہ سے امیدیں وابستہ کریں, صحابہ اور اہل بیت سے امیدیں, اللہ اور اللہ والوں سے امیدیں, دنیا داروں سے امیدیں. آپ کو پتہ ہے دنیا دار کی تباہی کب ہوتی ہے؟ جب انہیں خوش آمدی مل جاتا. چودھری کا بیڑا اس وقت غرق ہوتا ہے جب اسے چودھری کہنے والے زیادہ ہو جاتے ہیں. سیٹھ صاحب اور نواب صاحب بیچارے تباہ تب ہوتے ہیں بھولے پال میں, جب ان کے دائیں بائیں ویلا ہوتا ہے سیٹھ صاحب کہنے کا. لوگ انہیں کھانا چاہتے ہیں, پیار ان کا نہیں ہوتا, ان کی جیب کا ہوتا ہے. محبت ان سے نہیں ہوتی, ان کی کرسی سے ہوتی ہے. ضروریات کا پیار ہوتا ہے, تباہ کر دیا جاتا ہے. ہماری ساری توقعات دنیا داروں سے وابستہ ہو گئی ہیں. ناراض نہ ہونا, پیروں نے, مولویوں نے, درویشوں نے, انہوں نے بھی سیٹ رکھے ہوئے جلسوں کی صدارت کرانے کے لیے. یعنی مذہبی جلسہ ہے, اس میں بہت زبردست پڑھے لکھے صاحب تقوی عالم کا خطاب ہے, اور کی صدارت وہ بندہ کر رہا ہے جس نے عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی. وہ بندہ صدارت کر رہا ہے, کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ₹1,00,000 دیا میں پڑھنے. خدا را دنیا داروں سے امیدیں چھوڑ دے, ورنہ آپ کمزور پڑ گئے, آپ کی امیدیں ٹوٹیں گی. کتنا کمزور ہے وہ شخص جو 2-4 ہزار کے لیے کسی بندے کی چاپلوسی کرتا ہے, اس کے پیچھے بھاگتا ہے, خوش آمدیں کرتا ہے تھوڑے سے نوٹوں کے لیے. دکھ سکھ میں کام آئے گا اس کام کے لیے. میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا, جس نے بندوں کو راضی کرتے کرتے رب کو ناراض کر دیا, اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی. اور فرمایا جس نے بندوں کی پرواہ نہیں کی, اللہ کو راضی کیا, فرمایا اگر رب راضی ہو گیا تو لوگوں کے دلوں میں بھی محبت پیدا فرما دے گا. کیا ضرورت ہے خوشامد کرنا دنیا داروں کی, سیٹوں کی, نوابوں کی, چاپلو. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہوتا پتہ کیا ہے, یہ جو حب جا اور حب با ہوتی ہے نا, اس سے پیٹ نہیں بھرتا. آپ کو اگر خوشامد کرنی ہے تو پھر آپ کو ساری زندگی کرنی ہے. پھر ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ تعلق کس بنیاد پر ہے, اس میں کبھی بھی خلوص پیدا نہیں ہوتا. آپ بے چین رہتے ہیں, بے قرار رہتے ہیں, آپ کو تکلیف رہتی ہے ہمیشہ. کبھی بھی دنیا داروں سے امیدیں وابستہ نہ کریں. ایک بات سنیں بڑی شاندار, امام غزالی نے لکھی ہے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ ہارون رشید نہ حج کر کے واپس آیا بغداد میں, تو کونے میں حضرت بہلول دانا بیٹھے تھے. رش بہت تھا, مجمع بڑا تھا. حضرت بہلول دانا بھی سڑک کے کنارے بیٹھے تھے, تو سپاہی کہنے لگے یہاں سے اٹھ جاؤ. فرمانے لگے ہارون رشید کی زمین نہیں, زمین میرے رب کی ہے, میں کیوں اٹھوں؟ وہ قریب سے گزرا تو سلام لی, تو آپ نے اس کا پروٹوکول دیکھا تو فرمانے لگے ہارون رشید تجھ سے تگڑے تگڑے موٹے موٹے پروٹوکول میں نے لوگوں کے دیکھے, اور یہ جو تیرے دائیں بائیں آج تیرے نعرے لگا رہے ہیں, یہ پہلے ان لوگوں کے نعرے لگایا کرتے. اور تھوڑا وقت گزرنے دے, جو تیرے بعد آئے گا نا, یہ سارے پھر ان کے نعرے بھی لگائیں گے. تو جھوٹ کی دنیا میں زندہ ہے, ان سے تو نے امیدیں وابستہ کی ہیں, یہ کل اس کے نعرے لگائیں گے. اس کے دل پہ بڑا اثر ہوا, گھوڑے سے اتر آیا, آگے کہنے لگا حضور آپ نے مجھے بڑی اچھی نصیحت کی ہے, میرا دل بڑا ٹھنڈا ہوا ہے. میں نے سنا ہے آپ مقروض ہیں, کچھ لوگوں کا قرض, تو مجھے کوئی حکم ہی کر دے. آپ ہنسنے لگے, فرمانے لگے یار تو بڑا ہی بیوقوف ہے, بڑا ہی بیوقوف ہے. تو میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں, تو مجھے الجھا رہا ہے. حضور کوئی حکم کر دیں. کیا خوبصورت انداز ہے رب کریم کے بندوں کا. حضرت بہلول دانا فرمانے لگے تیرا رب کون ہے؟ کہا اللہ. تو فرمایا میرا کون ہے؟ کہا اللہ. فرمانے لگے یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ اللہ ہارون رشید کو دیتا رہے اور بہلول دانا کو بھول ہی جائے. یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ ہارون رشید کو دیتا رہے اور بہلول دانا کو بھول جائے. فرمایا اس کا دل, اس کا ارادہ ہوا, ارادہ قدرت ہوا کہ بہلول مقروض رہنا چاہیے. تو اگر رب مجھے رکھنا چاہتا ہے, دکھ قبول محمد بخشا, راضی رہن پیارے, اگر وہ چاہتا ہے میں مقروض رہوں تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میں مقروض ہی رہوں. یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ تجھے دے اور مجھے نہ دے. فرمایا میری تجھ سے کوئی امید نہیں, مجھے جب بھی دے گا میرا رب بھی دے گا, اور وہ دے گا تو پھر انشاءاللہ خزانے کھول کے دے گا. دنیا داروں سے امیدیں وابستہ کرنا, لوگوں کے پیچھے, یہ چھوڑ دیں. آپ بے چین رہیں, بے قرار رہے, اللہ والوں سے ضرور امیدیں وابستہ کریں.
اس لیے کہ ان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ دراصل رب کا ہی ہوتا ہے. لیکن سیٹھوں سے، نوابوں سے، سیاستدانوں سے باز آ جائے. ہماری بڑی امیدیں وابستہ ہیں. میں اکثر کہتا ہوں جتنے پھیرے نوکری کے لیے دنیا دار کے دروازے پہ لگائے ہیں نا، اس سے کم دفعہ مسجد میں نفل پڑے ہوتے تو رب اتنی بڑی مہربانی فرما دیتا. عبداللہ بن مبارک فرماتے فرض حج کر لیا، نفل کرنے جا رہا تھا. 300 دینار پاس تھے. میں پہنچ گیا کوفے تک. وہاں سے جا کر کے کچھ سامان خریدنا تھا، احرام خریدنا تھا، ضرورت کی چیزیں. دوست بھی ساتھ تھے. کہتے ہیں یار میرے جلدی تھک گئے، خریداری کر کے وہ چلے گئے. میں شام تک رکا، بڑا تھک گیا تو سوچا اتنی لمبی چوڑی خریداری کی ہے تو جھیل تھی پاس. میں نے کہا وہاں جا کے ذرا ٹھنڈی ہوا لیتا ہوں. کہتے میں اس طرف گیا، رات کا اندھیرا تھا، مری ہوئی بھینس پڑی تھی. یہ کچھ 700-800 سال پہلے کی بات عرض کر لو. کہتے مری ہوئی بھینس پڑی تھی. ایک عورت کالے برقعے میں نقاب پوش آئی اور اس بی بی نے مری ہوئی بھینس کا خنجر سے گوشت کاٹا، تھیلے میں ڈالا اور دوڑی. کہتے میرے ذہن کے اندر خیال آیا کہ بی بی کوئی ہوٹل چلاتی ہے اور مردہ جانور کا گوشت لوگوں کو کھلاتی ہے. ویسے تو جاسوسی منع ہے، اس نیت سے کہ مسلمانوں کو بچاؤں اس کے پیچھے ہو لیا. کہتے وہ گلیاں گزرتی گزرتی کوفے کی تنگ گلی میں گئی. ایک بڑا سا دروازہ لکڑی کا، بڑا پھاٹک جو پرانے شہروں میں ہوتے. کہتے اس بڑے پھاٹک پر اس نے زور زور سے دستک دی، دونوں ہاتھوں سے دروازہ کھلا. وہ عورت اندر داخل ہوئی تو 3-4 بچیاں جھٹ سے اس کے گرد کٹھی ہو گئی. اماں کچھ لائی ہو؟ تو رونے لگی، کہنے لگی میں کچھ نہیں لا سکی. کہنے لگی یہ مردہ جانور کا گوشت ہے، اور حضور نے فرمایا جب مرنے لگو تو مردار کھا کے بھی جان بچا لو. اب میں دیکھتی ہوں تم سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، نہ کھاؤ گی تو گر پڑو، یہ مردہ ہی ہے پکا لو. کہتے ہیں اگلے لفظ اس عورت نے کہے تو میں باہر کھڑا چیخنے لگا. وہ کہنے لگی ہم سید زادیہ ہے، صدقہ زکات کھا نہیں سکتی، اور سب روگاں دا روگ محمد، جس دا نام غریبی، کنڈ ولا کے لنگ جان دے سب دوست یار قریبی، سید ہے، صدقہ زکات یہ مردار کھا کے گزارا کرو. کہتے ہیں پھر اس عورت نے 4 بیٹیوں کو سینے سے لگایا. کہنے لگی تمہارا باپ زندہ ہوتا تو یہ دن نہ سید بھی اور یتیم بھی اور مسکین بھی. پھر وہ روئیں. حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں زور زور سے دروازے پہ دستک دی. بی بی باہر آئی، کون ہے؟ تو میں نے کہا میں عبداللہ بن مبارک ہوں، محدث ہوں، زمانہ مجھے جانتا ہے، میرے شاگردوں کی لسٹ بڑی لمبی ہے. کہنے لگی اچھا تو؟ کہنے لگا یہ 300 دینار ہے، تو مہربانی کرے تو رکھ لے، چلے اپنا کام کرے ہم جانے ہمارا. کہتے میں نے زمین پہ گھٹنے ٹیک کے نا تو سید زادی کے آگے ہاتھ باندھ دیے. میں نے کہا میں نوکر ہوں، تم اولاد ہو، میں خادم ہوں، تم نسل ہو، مہربانی کرو، مہربانی میرے اوپر مہربانی، پیسے رکھ لو. کہتے میں نے وہ پیسے دیے، میں واپس لوٹا. یار کہنے لگے چل. میں نے کہا نہیں میں نے نہیں آج کرنا. کہنے لگے کوئی نیا پلاٹ لینے کا پروگرام بن گیا، کوئی نئی انویسٹمنٹ. لوگ تانے دیتے ہیں نا، پر جے کر یار دے نام دا ملے میڑا ان چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا. جے کر یار دے نام دی ملے سولی جھوٹا چھوٹ لئیے پچھاٹیے نا. کہتے میں نے کہا یار جیسے تمہاری مرضی سمجھ لو، یہ میرا راز ہے، میں بتاتا نہیں. فرماتے ہیں لوگ حج کرنے چلے گئے، میں وطن آ گیا. 6 ماہ کے بعد قافلے لوٹے. جاگ کے سننا ذرا بات. میرے نبی نے فرمایا تو میرے امتی کی پریشانی دور کر، اللہ کامل حج کا ثواب دے گا. فرمایا میرے حبیب علیہ السلام کی امتی حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے میں آیا حج کر کے، حاجی آئے تو میں بڑی حسرت کے ساتھ میں گھر میں روتا تھا، سوچتا تھا آج وہ مینا میں ہوں گے، آج وہ مزدلفہ عرفات میں ہوں گے، آج وہ لوگ جمرات کی رمی کر رہے ہوں گے. میں تڑپ کے سوچتا تھا آج در رسول کی حاضری دے رہے ہوں گے. کہتے میں روتا تھا. جب حاجی لوٹے 6 ماہ کے بعد تو حاضری دینے گیا، ملنے گیا. پہلا دروازہ کھولا حاجی صاحب نے. میں نے کہا مبارک ہو. کہتے ہیں میں نے مبارک دی ذرا سنیے گا. کہتے ہیں وہ حاجی مجھے ڈانٹنے لگے، کہنے لگے چھوڑ یار، اتنا بڑا آدمی ہو کے تو غلط بات کرتا ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے تو نے ہمیں کہا کہ جانا نہیں، اور پھر ہم مینا میں آوازیں دیتے رہے تو بات ہی نہیں سنتا تھا.
ہم آوازیں دیتے رہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، آوازیں دیتے تھے، سنتا نہیں تھا. کہتے میں حیران ہوں، میں تو گیا نکالنے لگے، ہم 11 حاجی جھوٹ بولتے ہیں، تو اکیلا سچ بولتا ہے، سب نے دیکھا ہے. کہتے میں پلٹ آیا، چوتھے دن پھر ایک حاجی کو ملنے گیا، مبارک دی. کہنے لگا چھوڑ کس بات کی مبارک، میدان عرفات میں تو تو نے بات بھی نہیں سنی، اور یہاں مبارکے. کہتے ہیں عرفات میں، اور میں تو نکالنے لگے چپ کر، غلط بات بھی کرتا ہے اتنا بڑا محدث ہو کے. کہتے ہیں جب آخری قافلے آئے، آخری دن تو 8-10 قافلے کٹھے آئے، شام تک 7 قافلوں سے ملا. ہر ایک مجھے کہنے لگا بندے کے پاس گھوڑا نیا آ جائے، سواری بڑی آ جائے تو یاروں سے تو ملنا چاہیے نا، تو آواز ہی نہیں سنتا تھا. فرماتے ہیں میں تھک گیا کہ الہی ماجرا کیا ہے، میں تو یہاں اس شہر کی گلیوں میں پھرتا رہا اور یہ سارے حاجی کیا رہے ہیں. فرماتے ہیں رات کو حضرت ربیع بن اسلم، وہ بہت بڑے بزرگ محدث تھے، وہ بھی حج کرنے گئے، دروازے پہ دستک دی، باہر آئے تو جھگڑنے لگے، کہنے لگے تو نے مجھے کس مشکل میں ڈال دیا ہے. میں نے کہا حضور کیا ہوا، کس مشکل میں؟ میں تو کہنے لگے چھوڑ یار، عالم تھا تو میں تیری عزت کرتا تھا، تو نے یہ کیا کیا؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے یاد نہیں جب تو روضہ رسول کے سامنے ملا تھا، جب نبی پاک کے مواجہ کے سامنے تو پیسوں والی تھیلی مجھے پکڑا گیا، پکڑ اپنے پیسے. میں تو سنبھالتے تھک گیا ہوں. کہتے ہیں یوں سینے سے پیسے لگائے، گھر آیا، عشاء پڑھی تو سو گیا. میں نے کہا یا اللہ عقدہ کھول دے. رات گہری ہوئی، میرے گھر کی دیواریں چمکنے لگیں، نور پھیرنے لگا، خوشبو پورے شہر کو معطر کرنے لگی. کہتے ہیں میں نے آنکھ چھپکی تو سامنے اللہ کے رسول تشریف فرما، سامنے محبوب تشریف فرما ہے. خواب میری وچ آیا ماہی، میں اودے گل وچ پا لئیاں باواں، پھر ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولاں، کتے پھر وچھڑ نہ جاواں. فرماتے میں محبوب پاک کی زیارت کی تو نبی پاک علیہ السلام کا دیدار کر کے پھوٹ کے رویا. اب میرا دل تھا حضور بولے، کوئی بات کرے، محبوب بولے، لب کھولے. فرمایا کیا؟ حضور نے فرمایا میں تجھے کتنے اور گواہ بھیجوں کہ تیرا حج ہو گیا ہے، میں کتنے گواہ بھیجوں کہ حج تیرا بے پرواہی بے سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے، انہیں تاجاں والے در در رولے، منگتے تخت بٹھاوے، آزم کسے نو کارا مل دئی، کسے نو کارا مل دئی، کوئی کا دو خالی آوے. فرمایا کتنے گواہ بھیجوں کہ حج ہو گیا. میرے بیوی نے فرمایا اٹھ کے تھیلی کھول کے گیل لے، تو نے 300 دینار دیے تھے، میں نے 600 کر کے واپس کیے. فرمایا کن؟ حضرت عبداللہ بن مبارک نے 60 حج فرمائے. اس کے بعد کتنے حج کیے؟ ایک فرض کیا ہوا تھا 61 ہو گئے. فرماتے ہیں میں بار گیا اور جب بلایا سرکار نے خود ہی انتظام ہو گئے. فرماتے ہیں بار میرے حبیب نے فرمایا تو آ چاہے نہ آ، رب نے تیرے نام کا فرشتہ بنا دیا ہے جو قیامت تک تیری طرف سے حج کرتا رہے گا، قیامت تک تیری طرف سے منا، مزدلفہ، عرفات، جبل رحمت پہ آتا رہے گا، میری بارگاہ میں درود پڑھتا رہے گا، حج فرشتہ کرے گا، ثواب اللہ تیرے نام اعمال میں لکھے گا. میرے دوستو، میرے نبی نے فرمایا میرے امتی کی ایک پریشانی دور کر، اللہ قبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا. غریبوں کا حج ہے کہ نہیں؟ بولے اشراق چاس پڑھ، حج ہے. 2 لوگوں کی صلح کرا، حج ہے. علماء کی نوکری کر، ایک دفعہ 70 حج تجھے ملیں گے. اور میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوکھا حج ہے، سامنے بجی ہے، سامنے مجی ہے، بار پیار سے دیکھ، بار حج کر، بار پیار سے دیکھ، اور کسی غریب کی مدد کر دے، سڑک پار کرا دے، میڈیکل سٹور سے دوائی لا دے، کسی کی نوکری کر دے. بچہ گھر میں نہیں، ابا جی بیمار ہو گئے، جا بھاگ کے تو چچا کو چھوڑا ڈاکٹر تک، تو نیکی کر، اللہ تجھے پورے حج کا ثواب عطا فرمائے گا. حج بڑے ہیں، کرنے کی تیاری کرو، حج کا بڑا موقع ہمیں میسر آتا ہے، بس پروگرام بناؤ. صحیح مسلم کی حدیث، کتاب کا نام کیا ہے؟ اور بڑی مضبوط حدیث. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگوں کو اللہ قیامت میں کھڑا کرے گا اور کھڑا کر کے فرمائے گا چلو جنت میں جاؤ. عرض کرے گی مولا ہم تو پاپی گناہگار، پتہ سارا سردار نو کیتیاں دا، ہم تو بڑے گناہگار، کس وجہ سے جنت؟ فرمایا تمہارے حج کی برکت سے، تم نے حج کیا تھا نا، اس برکت سے جنت. تو بندے عرض کریں کہ مولا ہم تو ماڑے تھے، غریب تھے، گئے ہی نہیں، حج کیا ہی نہیں، تو حج کی وجہ سے معاف کر رہا ہے.
تو رب کریم فرمائے گا جب حاجی جاتے تھے دل تڑپتا تھا نا، جب حاجی جاتے تھے آنکھیں برستی تھی، جب حاجیوں کے قافلے نکلتے تھے اس وقت تمہارے دل میں خواہش پیدا ہوتی تھی، فرمایا تم تڑپا کرتے تھے، میں نے تڑپ پر ہی تمہیں حج کا ثواب دیا، اور خالی ثواب نہیں دیا، اس حج کی برکت سے آج جنت بھی عطا فرما رہا ہوں۔ یار رواج بن گیا ہے اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا، رواج سا بنتا جا رہا ہے کانٹے کا جواب گولی سے دینے کا، رواج سا بنتا جا رہا ہے دنیا میں سزائیں دینے کا، رواج سا بنتا جا رہا ہے اذیتیں دینے کا۔ خوش اخلاق لوگ میدان چھوڑ گئے، خوبصورت مسندوں پر بیٹھے ہوئے لوگ پیچھے ہٹ گئے کہ ہم بد اخلاق کا جواب بد اخلاقی سے نہیں دے سکتے، پتھر دل والوں کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتے۔ مٹی کے بنے ہوئے انسان کے سینے میں جب کا دل اور روح آ جائے اس کے ساتھ سر مار کے اپنا سر پھوڑ نہیں سکتے، لوگ ہٹنے شروع ہو گئے، معاشرے کے اندر خوبصورتیاں بہک ہونے لگیں، خوشبوئیں رخصت ہونے لگیں، اور خوبصورت کھلے ہوئے پھول بھی پت جھڑ کا شکار ہونے لگے۔ لیکن ہم نے کبھی پلٹ کے سوچا ہی نہیں کہ ہمارے لب و لہجے نے کتنے دل توڑ دیے، کتنے لوگوں کو تکلیف دے دی، کتنے لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کر دیا، کتنے سارے۔ ابھی رات ہی کی بات ہے، ایک صاحب مجھے فون کرنے لگے، دیر تک ان کا فون بجتا رہا، میں کسی جگہ مصروف تھا محفل میں، فارغ ہونے کے بعد میں نے کال کی تو میں نے کہا خیریت ہے؟ تو کہا کہ بچہ آپ سے محبت کرتا تھا تو پتہ نہیں اس کو کوئی آسیب ہو گیا، روتا جاتا ہے، پریشان ہے، تو آپ بات کر لیں۔ تو میں نے اس سے بات کی، میں نے کہا کیا بات ہے؟ تو کہنے لگا جی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، مجھے سب برا لگ رہا ہے۔ انہوں نے ڈاکٹر کو دکھایا، ایک رپورٹ اس نے کی، وہ رپورٹ کری تو کہنے لگے کچھ نفسیاتی اثر ہو گیا۔ تو صبح میں نے جب دوبارہ کال کی تو انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ فیکٹری میں جاتا تھا تو وہاں کسی شخص نے اس کو اس کی غربت کا تانا دیا، اس نے اس کے کالے رنگ اور چپٹی ناک کے بارے میں باتیں کیے، پتہ نہیں کب سے یہ بیچارہ اپنے سینے میں باتیں چھپائے پھرتا تھا، تو اب وہ زخم بن کے نا اب وہ کھٹکنے لگی ہیں ذہن میں۔ تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ کسی بات کا اثر لے گیا ہے، اب اس کا علاج یہ کیا جائے گا، نفسیاتی مریض کو اس کو دوائیاں کھلائی جائیں گی، یہ سویا کرے گا، کتنے کتنے گھنٹے سویا رہے گا تاکہ اس دکھ کو سوچے نہ۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہماری اذیت کا شکار ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اس شخص کی کوئی زندگی ہے، وہ بھی انسان اپنے آپ کو زندہ سمجھتا ہے کہ جس کی ماں اس سے بات کرتے ہوئے ڈرے کہ پتہ نہیں کہاں سے بولے گا، وہ بھی اپنے آپ کو روحانی طور پر زندہ سمجھتا ہے کہ جس کا باپ اس سے بات کرتے ہوئے ذرا سہم جائے کہ کہیں میری عزت نہ اچھال دے، تو بھی انسان ہے کہ جس کا استاد اور مرشد بھی تیرے ساتھ بات کرے تو وہ کھول کے کام نہ کہہ سکے، اور وہ کہے کہ پتہ نہیں یہ انسان کس طرح کا ہے، کہاں بولے گا، کیا کرے گا۔ وہ لوگ جو تیرے لیے ادب کے لائق تھے، وہ جگہ جن کا تیرے اوپر حکم چلنا تھا، اگر وہ تجھ سے سوچ کر بات کرے، سمٹ کر بات کرے، تو پھر تجھے غور کرنا چاہیے، پھر تجھے سوچنا چاہیے کہ تیرے سینے میں دل نہیں پتھر ہے، تو پھر اپنے وجود کی لاش اٹھائے کب تک دنیا میں گزارا کرے گا۔ سوچیں، تھوڑا غور کریں کہ ایسا تو نہیں کہ ہمارا لب و لہجہ، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا اقتدار، ہماری دنیا، ہمارا مال، اور اب تو ہاتھوں میں سوشل میڈیا آیا ہے، تباہی اتر گئی، ایسی پگڑیوں کے پیچ کھل گئے جن تک ہاتھ کبھی نہیں جانا چاہیے، ایسے جملے زبانوں سے نکل گئے اور نکل کر وہ دنیا کے سامنے آ گئے جو کبھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ کوئی مہذب قوم یہ کام کرے۔ خدا را ظلم سے بچے، زیادتی سے بچے، کوشش کرے کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جس کی وجہ سے دوسرے تکلیف محسوس کرے۔ رسول رحمت علیہ السلام صفحہ سیدھی کرا رہے تھے، بدر کے دن ایک آدمی کا پیٹ بڑا تھا۔ ہمارے ہاں معذرت قبول کرنے والوں کی تعداد بڑی تھوڑی رہتی جا رہی، بلکہ کچھ فلسفیوں نے تو مجھے بتایا ہے کہ معذرت اگر کبھی کر لینا تو سامنے والا چڑھائی زیادہ کر جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں معذرت کبھی نہ کرو، معذرت کریں آپ تو پھر تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے گناہ قبول کر لیا، پھر تو لوگ چڑھ جائیں۔ یہ ایسا فلسفہ اب میدان میں آیا۔ میں کبھی کبھی پیار کی بات سوچتا ہوں، میں ایک جگہ اپنے شہر میں روڈ پہ کھڑا تھا تو میرے اپنا ہی ایک جاننے والا سنگی تھا، میں ان کو جانتا تھا، ہمارے شہر کے تھے، تو انہوں نے غلط موٹر سائیکل مار دیا کسی کو، اور جب اس نے موٹر سائیکل والا اٹھا نا اس پہ چڑھائی کر دی،
تو ہمیشہ یوں چلاتا ہے, تمہیں طریقہ ہی نہیں آتا, تم بڑے غلط ہو. چڑھائی کر دی اس پہ. جب تک میں پہنچا تو وہ بیچارہ جا چکا تھا, نرم دل تھا, غریب تھا, وہ جا چکا تھا. تو میں نے کہا یار تو بڑا فضول آدمی ہے, میں خود دیکھ رہا تھا, غلطی بھی تیری ہے, تو نے چڑھائی کر دی. کہندا سب میں نہ کرتا پھر انہیں کر دینی سی. تو میں نے قبل از وقت حفظ ما تقدم کیا ہے. اگر میں نہ کرتا, یہ ہماری سوچ ہے, یہ رویہ ہے, یہ ہماری اخلاقیات, یہ ہماری سوچ ہے کہ جو پہلے چڑھائی کر گیا وہ بڑا ہو گیا, اور جو نہ کر سکا وہ تو لہذا فٹافٹ چڑھائی کرو. ایسا جملہ بولو کہ سامنے والا قابو آ, لڑنا شروع کرو فٹافٹ ایسے. بھائی بس کریں, احتیاط کریں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بدر کے دل صفے سیدھی کرا رہے. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ حضور صفے سیدھی کرا رہے تھے, ہاتھ میں چھڑی تھی, اور حضور کی ڈیوٹی ہے صفے سیدھی کرانا. صفے. مجھے ایک بات بتاؤ, کبھی باپ نے بیٹے سے معافی مانگی ہے؟ استاد ڈنڈا مار کے معافی مانگتا ہے؟ خیر پولیس کی تو میں بات ہی بھی نہ کرتا, ادھر تو میں نہیں جاتا, اس طرف تو میں سفر ہی نہیں کرتا. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ بڑی گاڑی والا بڑی گاڑی سے نکلے اور رکشے والے سے معذرت کر رہا ہوگا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اس کی وہ پجاروں کا ریٹ تو بالکل لو ہو گیا کہ رکشے والے سے کہہ دیا درگزر کرو. عزیز دوست, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صفے سیدھی کرا رہے تھے, تو صفے سیدھی کراتے کراتے نا اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ہاتھ میں چھڑی رہتی تھی. صحابی کا پیٹ بڑا تھا, حضور نے چھڑی لگائی, فرمایا ذرا پیچھے ہٹ جا. یہ حضور نے حوصلہ دیا ہے, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توانائی دی اپنے غلاموں. جب چھڑی ان کے پیٹ پہ لگی تو وہ صحابی بول پڑے, کہنے لگے یا رسول اللہ میرا تو پیٹ بڑا ہے, کھڑا میں صف میں ہی ہوں. حضور پیٹ بڑا ہے تو باہر نظر آیا, ہوں میں صف میں. اتنے لفظ کہے, آگے بات حضور علیہ السلام خود سمجھ گئے. محبوب نے فرمایا میں سمجھ گیا ہوں, تو کہنا چاہتا ہے تیرے ساتھ زیادتی ہو گئی. کوئی دلیل نہیں, کوئی اس پر تبصرہ نہیں, کوئی اس پر بات نہیں کہ تو لگ نہیں رہا, تیری ڈول ڈال ایسی ہے, تیری بناوٹ ایسی ہے کہ نہ کوئی اس پر تبصرہ نہیں, کوئی کمنٹس نہیں. تجھے لگتا ہے کہ تیرے ساتھ ظلم ہوا, تجھے محسوس ہوتا ہے؟ وہ خاموش ہو گئے. میرے محبوب نے چھڑی ان کے ہاتھ میں دی, فرمایا چل تو بدلہ لے لے. ختم ہو گئی بات. یہاں اگر کسی کو محسوس ہو گیا نا اس کے ساتھ ظلم ہو تو چھڑی تھما دی, فرمایا یہ لے پکڑ, لے تو بدلہ کر, اپنی خواہش پوری, بدلہ لے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ سے کپڑا اٹھا ہوا تھا. تو حضور نے جھٹ سے کپڑا اٹھا دیا, فرمایا لو نہ بدلہ. جب یہ کہا تو انہوں نے چھڑی دور پھینکی اور مصطفیٰ کریم کے وجود سے لپٹ گئے اور جسم چومنا شروع کیا اور دھاڑے مار کے روئے. یہ تو کیا کر رہا ہے؟ عرض کی اے کریم محبوب, صبح بدر کی تلواریں چمکیں گی, پتہ نہیں بچنا ہے کہ شہید ہونا ہے, تو دل میں خواہش تھی کوئی موقع بنے, جاتی جاتے میں رب کریم کے شاہکار وجود سے برکت تو حاصل کر لوں. تو حضور یہ تو میں نے سارا اس پیار میں آ کے کیا ہے, ورنہ کس ظالم کو بدلہ لینا تھا, کس کو یہ کام کرنا تھا؟ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مزاج دیا ہے, حضور نے یہ سوچ دی ہے, ہماری تربیت کی ہے, ہمیں بتلایا اور سمجھایا ہے کہ تھوڑا سا اپنے اوپر پابندی لگا کے رکھو, تھوڑا سا یہ مزاج چھوڑ دو کہ دنیا میرے حکم کے مطابق اٹھے اور میری طبیعت کے مطابق بیٹھے. میں چاہوں تو لوگ سمٹ جائیں, میں چاہوں تو لوگ گزر جائیں, یہ رویہ چھوڑ دو. بھائیو, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا اور سمجھایا ہے کہ ظلم قیامت کے دن مظلوم طاقتور ہو جائے گا. اور یہ نسائی میں حدیث ہے, فرمایا جو متکبر ظالم ہوں گے انہیں اللہ قیامت میں چیونٹیوں کی شکل میں مسخ کر دے گا, چیونٹیوں کی شکل میں مسخ کر دے گا رب کریم, چیونٹیوں کی شکل میں. اور غریب لوگ اپنے پیروں تلے رکھ کے انہیں مسل جائیں, غریب اپنے پیروں تلے رکھ کے انہیں مسل جائیں گے. میرے بھائی یاد رکھے, کبھی بھی کسی بھی موقع پر اگر اللہ صاحب اختیار کرے, صاحب اقتدار کرے, کہیں کو منصب دے, نجف دبوہا مل بیٹھے, اسی نجف دبوہا مل بیٹھے, کتھے ہور پسارا نہیں ہونا. اسی نجف دبوہا مل بیٹھے,
کتے ہور پسارا نہیں ہونا ہے درد ٹکڑے کھانے ہے درد ٹکڑے کھانے کوئی ہور گوارا نہیں ہونا ہے درد ٹکڑے کھانے کوئی ہور گوارا نہیں ہونا اور مکے وچ بے شک کعبہ طیبہ وچ کعبے دا کعبہ مکے وچ بے شک کعبہ طیبہ وچ کعبے دا کعبہ طیبہ تو بعد نجف ورگا طیبہ تو بعد نجف ورگا کوئی ہور دوارا نہیں ہونا طیبہ تو بعد نجف ورگا کوئی ہور دوارا نہیں ہونا اور بھاویں سو حج عمرے کر لے لکھ اللہ اللہ تو کر لے بھاویں سو حج عمرے کر لے لکھ اللہ اللہ تو کر لے جس اکھ اچ حیا نہیں سیدہ دا جس اکھ اچ حیا نہیں سیدہ دا اس اکھ نو نظارہ نہیں ہونا جس اکھ اچ حیا نہیں سیدہ دا اس اکھ نو نظارہ نہیں ہونا اور تکبیر و رسالت بے بادوں تحقیق حزیدی کہندی ہے تکبیر و رسالت بے باتوں تحقیق حزیدی کہندی ہے جے نعرہ حیدری نہ لاواں جے نعرہ حیدری نہ لاواں شجرے دا نکارا نہیں ہونا جے نعرہ حیدری نہ لاواں شجرے دا نکارا نہیں ہونا